अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं इमरान सीरीज एपिसोड बेजुर्म मुजरिम का दूसरा हिस्सा। अभी वो लाश से चंद कदम ही दूर था कि अचानक खेत की तरफ से उस पर गोलियों की बारिश हो गई। D11 ने तेजी से छलांग लगाई और इस नौजवान के लाश के साथ चिपक गया था। गोलियां उसके ऊपर से गुजरती चली गई थीं। उसने भी मशीन गन का फायर खोल दिया, मगर मुकाबिल से गोलियों की बारिश बंद ना हुई। दरअसल मुकाबिल खेत में होने की वजह से बेहतरीन आड़ में थे। उसने एक हाथ से मशीन गन संभाली और दूसरा हाथ जेब में डालकर एक छोटी सी बोतल निकाली। बोतल में सफ़ेद रंग का महलूल भरा हुआ था। उसने वह बोतल दस्ती बम की तरह घुमाकर खेत में फेंकी और साथ ही इस बोतल का निशाना ले लिया कि फायर खोल दिया। बोतल फट गई और इसमें मौजूद महलूल खेत के पौधों में फैल गया था। फायर की वजह से जहाँ जहाँ महलूल गिरा उसने उस जगह को आग लगा दी थी। महलूल शायद इंतहाई ताकतवर था क्योंकि आग तेजी से फैलनी शुरू हो गई थी। D11 लाश के पीछे छुपा पड़ा था। आग तेजी से फैलती चली गई। अचानक खेत से होने वाली फायरिंग बंद हो गई। D11 को खतरा था कि मुकाबिल कहीं पिछली साइड से निकल ना जाए। चनाचा फायरिंग बंद होते ही वो तेजी से उठा और वापस हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगा। उसे अपने पीछे गोली आने की फिक्र नहीं थी क्योंकि अब मुकाबिल और उसके दरमियान आग की दीवार कायम हो चुकी थी। जल्दी वो हेलीकॉप्टर में बैठ गया था। दूसरे लम्हे से हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद कर दिया। हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर लिए हुए वो खेतों पर से होता पहले चक्कर में ही 2 आदमियों को खेत से निकलकर भागते देख चुका था। एक के हाथ में वो बैग भी था। D11 हेलीकॉप्टर उनके सर पर ले आया था और फिर उसने कंट्रोलिंग छोड़कर मशीन गन संभाल ली थी। उसने मशीन गन का रुख उस आदमी की जानिब किया जिसके हाथ में बैग था, मगर इससे पहले वो फायर खोलता वो शख्स अपने सर पर हेलीकॉप्टर देखते ही एक छोटी सी दीवार की आड़ में हो गया। D11 ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया और फिर उसने एक राउंड लगाया। जब वो दोबारा इसी दीवार के करीब पहुंचा तो उसने हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे कर लिया ताकि उस आदमी से वो बैग ले सके और सही पोजीशन का अंदाज़ा कर सके। उसकी तेज नज़रें इस दीवार पर जमी थीं कि अचानक दीवार की आड़ से शोलों की कतार बुलंद हुई थी। यकीनन वो आदमी हेलीकॉप्टर पर मशीन गन से फायर कर रहा था। D11 ने तेज़ी से हेलीकॉप्टर बंद करना चाहा मगर मशीन गन की गोलियां सिंगल सेट हेलीकॉप्टर के इंजन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर के इंजन से ज़ोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली थी। D11 घबरा गया क्योंकि चाहे कुछ भी हो हेलीकॉप्टर फिर भी काफ़ी बुलंदी पर था और बगैर पैराशूट की मदद के उसे कूदना अपनी हड्डियों को रेजा रेजा करवाने के मुतरादिफ था। अव्वल तो उसने जल्दी की वजह से पैराशूट ही नहीं बांधा था और अगर बांधा भी होता तो इतनी कम बुलंदी पर बेकार ही होता। उसने तेजी से हेलीकॉप्टर को फार्म हाउस की तरफ से मोड़ लिया था। हेलीकॉप्टर की बुलंदी लम्हा बलम्बा तेजी से कम होती जा रही थी और फिर उसके पास कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त हेलीकॉप्टर तेजी से जलते हुए खेत के ऊपर पहुंच चुका था। अब हेलीकॉप्टर को आग लग चुकी थी। वो किसी भी वक्त फिजा में ही फट सकता था या फिर ज़मीन पर गिरकर तबाह हो सकता था। D11 बुरी तरह से फंस चुका था और अगर कूदता तब भी गोलियां उसका इस्तकबाल करती, वरना आग तो वैसे ही उसको दावत मौत दे चुकी थी। एक लम्हे से भी कम हिचकिचाहट के बाद उसने फैसला कर लिया था कूदने का। दूसरे लम्हे वो अपने फैसले को अमली जामा पहना चुका था। दरवाज़ा बंद था और उसके ऊपर सुर्ख बल्ब रोशन था। दरवाजे से बाहर मिलिट्री पुलिस सिपाही और ऑफिसर्स हाथों में मशीन गनें संभाले मुस्तैद थे। ये काफ़ी बड़ा हॉल था जिसके अंदर इस वक्त तकरीबन 10 आदमी ये टर्क के मेज के गिर्द बैठे किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। ये 10 के 10 यूरोप के मशहूर तरीन मुल्कों के सीक्रेट सर्विसेज के सरबराह थे। सदर खुद मेज़बान मुल्क की सीक्रेट सर्विस का चीफ था। ये मामला इंतहाई पुरअसरार और ख़तरनाक है। हमें इस सिलसिले में फौरी तौर पर अहम फैसले करने होंगे। सदर इंतहाई संजीदा लहजे में मीटिंग के दीगर मेंबरान से मुखातिब होकर बोलने लगे। लेकिन इस पुरअसरार मामले की असल वजूहात तो हमारे सामने ही नहीं। आखिर को ये सब क्यों हुआ और इससे वो लोग उनका क्या मकसद है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? एक मेंबर सनियोर नात्शे ने जवाब दिया था। यही तो इस तमाम प्रॉब्लम में अहम पेचीदगी है। मेरा ख्याल है कि पहले हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद ही कोई ऐसा क्लू मिल सकता है जिसकी रोशनी में हम उसे हल करने के मुतल्लिक सोच सकते हैं। एक दूसरे मेंबर ने जवाब दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई जुर्म नहीं कि किसी मुल्क के ऐसे अनासर की तफसीलात हासिल करना जो उसकी हुकूमत के खिलाफ रहा हो। तकरीबन हर मुल्क में ऐसे सियासी अनासर मौजूद हैं जो खुल्लम खुला हुकूमत के खिलाफ रहते हैं और फिर हुकूमत ऐसे अनासर से अच्छी तरह वाकिफ़ रहती है। ये तो ठीक है मिस्टर ऑगल, मगर पेचीदगी यहाँ पैदा होती है कि इन लोगों ने तकरीबन हर बड़े मुल्क के ऐसे अनासर की तफसीलात जमा कर रखी हैं। इसका मकसद क्या है? इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि वो कोई बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है
اور ہو سکتا ہے کہ سازش کے نتائج ہمارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک نکلیں۔ صدر نے جواب دیا تھا، آخر ایسی حرکت کون کر سکتا ہے اور اس سے کیا مفادات حاصل ہو سکتے ہیں؟ جو حکومت آپس میں متحارب رہتی ہے اور جن پر ایسی حرکت کا شک کیا جا سکتا ہے وہ سب اس لسٹ میں شامل ہیں اور ان سب عناصر کی تفصیلات حاصل کر لی گئی۔ ایک اور ممبر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ایشیا کے کسی ایسے ملک کی یہ حرکت ہو جو بظاہر طاقتور گروپ میں شامل نہ۔ ایک اور ممبر نے رائے دی تھی، جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے ایشیا کے بھی تقریباً ہر قابل ذکر ملک کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اگر یہ کسی ایسے ملک کی حرکت بھی ہے جو کسی طرح بھی قابل ذکر شمار نہ ہوتا ہو تو پھر وہ تمام دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ ایک اور ممبر نے جواب دیا، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ تمام دنیا کی حکومتوں کے خلاف گروپ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے خود طاقتور اور معاشی طور پر انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس طرح سے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مخالف گروپ کو معاشی طور پر بے پناہ اسلحہ دے کر حکومت کے خلاف کسی سازش کے لیے کھڑا کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ ملک ان لوگوں کی حکومتوں سے کیا مفاد اٹھا سکتا ہے؟ پھر اگر اس کے مخصوص مفادات کا تعلق ہے تو کسی ایک ملک کے ساتھ ہو سکتے ہیں، نہ کہ دنیا کے تمام ممالک کے خلاف۔ ایک نے بھرپور دلیل دیتے ہوئے کہا، بہرحال جو لوگ بھی اس کی پشت پر ہیں ان کا ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاد ہے۔ وہ کیا مفاد ہے؟ اگر وہ مفاد ہماری حکومتوں کے خلاف جاتا ہے تو پھر ہمارا کام ہے کہ ان لوگوں کو اس کام سے روکا جائے۔ صدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس سلسلے میں جو واضح معلومات ہم میں سے کسی کے پاس ہیں وہ میٹنگ میں پیش کی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ صدر کے قریب بیٹھے ہوئے ایک ممبر نے تجویز پیش کی، ہم سب کو جو معلومات اس سلسلے میں ملی ہیں ان کا مجموعہ تو اس فائل میں موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صدر نے میز پر پڑی ہوئی ایک سرخ رنگ کی فائل اٹھاتے کہا، ضرور سنائیے، ہم گوش بر ہیں۔ ایک ممبر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس چکر کا پہلا انکشاف ہمارے ملک سے ہوا جبکہ اچانک یہ معلوم ہوا کہ حکومت کے سیکرٹ کاغذات جو کہ ان سیاسی عناصر کے ریکارڈز پر مشتمل ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں، ان کی فوٹو کاپیاں نامعلوم طور پر اتاری گئی تھیں۔ ہماری سیکرٹ ریکارڈز آفس میں یہ انتظام بھی کیا گیا تھا اگر کوئی بھی کسی کاغذ کی فوٹو اتار دے تو معلوم ہو سکے۔ چنانچہ اس کا انکشاف ہوا کہ مخصوص نظام غور ہی کر رہا تھا کہ ہمارے چند دوست ممالک نے بھی اس کا انکشاف کیا، اور پھر جب ہم نے اپنے گروپ کے ممالک سے اس بات پر ڈسکس کی تو پتہ چلا کہ تقریباً تمام قابل ذکر ممالک کے سیکرٹ ریکارڈز کے ساتھ یہی عمل کیا گیا ہے۔ ویسے کسی بھی ملک کے سیکرٹ ریکارڈ سے ایک بھی کاغذ نہیں چرایا گیا بلکہ ہر جگہ سے ان کی فوٹو کاپیاں ہی اتاری گئی ہیں۔ سفارتی پیمانے پر اس معاملے پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تقریباً تمام قابل ذکر ممالک چاہے وہ بر اعظم یورپ کے ہوں یا پھر بر اعظم ایشیا کے، ان سب کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے۔ اب تک مجرموں کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ اس سلسلے میں چند بدنام بلیک لسٹ پارٹیاں خاصی سرگرم ہیں، لیکن ان کاغذات کی کاپیاں کس کے پاس ہیں اور اصل مجرم کون ہے اس سلسلے میں کوئی بھی بات ابھی تک معلوم نہیں کی جا سکی۔ معاملے کی درپردہ اہمیت کی خاطر یہ میٹنگ کال کی گئی ہے۔ صدر نے فائل رکھتے ہوئے آخری فقرہ ادا کیا تھا، میرے خیال میں ہم بین الاقوامی طور پر ایک پارٹی تشکیل دیں جس میں دنیا کے چیدہ ممالک کے اچھے سیکرٹ ایجنٹس شامل ہوں اور سب مل کر اس کیس کا سراغ لگائیں۔ ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرے اور کیونکہ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ ایک ممبر نے تجویز پیش کی تھی، بصورت دیگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر ملک علیحدہ علیحدہ اس سلسلے میں کام کرے لیکن ایک دوسرے کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے دوسروں کو آگاہ کیا جا سکے۔ ایک اور ممبر نے تجویز پیش کی، میرے خیال میں بہتر صورت ہے کہ چیدہ یورپین ممالک کا علیحدہ گروپ تشکیل دے دیا جائے، ایشیا والے علیحدہ اپنا گروپ قائم کر لیں۔ ظاہر ہے کہ کیس تو ہم لوگوں نے ہی حل کرنا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ ایشیا والے کیوں لے جائیں؟ ایک ممبر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس تجویز کے پیش ہوتے ہی سب ممبران نے اس کی بھرپور تائید کی اور پھر کشت رائے سے اس کا فیصلہ مان لیا گیا تھا۔ اس گروپ کا نام یورپین سیکرٹ سروس انویسٹیگیشن بیورو یعنی کہ ESSIB تجویز کیا گیا تھا اور اس کا صدر مقام بس میزبان ملک میں رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ہر ملک نے اپنے اپنے معروف ترین سیکرٹ ایجنٹ کا نام صدر مملکت کو تجویز کر دیا تھا اور چند دیگر
ضمنی فیصلوں اور قانونی کارروائیوں کے بعد میٹنگ برخاست کر دی گئی تھی۔ عمران نے تیزی سے اپنے کار کیفے ڈی شیزان کے قریب روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کیفے میں خاصا رش تھا۔ تقریباً ہر میز رکی ہوئی تھی۔ لوگوں کی باتوں اور خوبصورت لڑکیوں کے مترنم کہکوں نے ماحول کو افسانوی رنگ دے رکھا تھا۔ عمران اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر دروازے کے قریب موجود ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹوائلٹ کے قریب پہنچا وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ اسی لمحے ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا تھا۔ عمران حیران رہ گیا کہ ٹائیگر کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے ایک نظر نوجوان پر ڈالی جو اس میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران سر جھٹک کر ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ٹوائلٹ حسب توقع خالی تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ٹوائلٹ کو بغور چیک کرنا شروع کر دیا۔ کسی قسم کی جدوجہد کے آثار وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ یہ تو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ٹائیگر کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہوگا، مگر یقیناً اس نے عمران کی رہنمائی کے لیے وہاں کوئی نشان ضرور چھوڑا ہوگا اور عمران کو اسی نشان کی تلاش تھی۔ ٹوائلٹ کا ایک ایک چپا چھاننے کے بعد جب کوئی نشان نہ ملا تو عمران نے اپنی گھڑی کا بٹن کھینچا اور ٹائیگر سے سلسلہ ملانے کی کوشش کی۔ تقریباً چند ہی لمحوں بعد سلسلہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم کون ہو اور کوڈ نمبر بتاؤ؟ اوور۔ عمران نے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ویسے وہ ٹائیگر کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا کیونکہ ظاہر ہے اگر دوسری طرف ٹائیگر خود ہوتا تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ ٹائیگر مجرموں کے ہتھے چڑھ چکا ہے اور اب مقابل نے ٹائیگر کے بجائے کوئی مجرم ٹائیگر کی آواز کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد دوبارہ آواز آئی، یس سر، اسلم بول رہا ہوں، کوڈ ڈی ٹی اوور۔ اس بار ٹائیگر کی آواز سنائی دی تھی، کوڈ ایم، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور۔ عمران ٹائیگر کے بتلائے ہوئے کوڈ سے پوزیشن سمجھ گیا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ٹائیگر کی آواز سنائی دی، میں اس وقت پاناما سے بول رہا ہوں جہاں آپ حکومت کریں۔ اوور۔ ٹائیگر کی آواز آئی تھی اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجرموں نے اسے غلط راہ پر لگانے کے لیے پاناما شہر نام لیا ہے تاکہ وہ پاناما کے چکر میں رہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ پاناما دارالحکومت سے 20 میل دور اور واٹ ٹرانسمیٹر صرف 10 میل کے اندر ہی کام کر سکتا ہے۔ عمران نے منٹ بٹن دبا دیا اور پھر دوبارہ ٹینکی کی طرف بڑھا تھا۔ ٹوائلٹ واٹر ٹینکی کا اس نے ڈھکن ہٹایا اور پھر اندر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک پینسل ٹارچ تھی۔ اس نے پینسل ٹارچ کو روشنی میں بغور دیکھا۔ پینسل ٹارچ کے اوپر ایک دائرہ تھا اور اس نے کراسنگ کا مدھم سا نشان بنایا ہوا تھا۔ یہ نشان کسی نوکدار چیز سے پینسل ٹارچ کی سطح پر بنایا گیا تھا۔ عمران نے پینسل ٹارچ جیب میں ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر ٹوائلٹ سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ کیفے کے مین گیٹ کی جانب تھا۔ اس نے گیٹ کے قریب موجود پبلک فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ریسیور اٹھایا اور اس نے سکہ ڈالا، پھر نمبر گھمانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے سلسلہ ملتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو اسپیکنگ سر۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کو ڈیوٹی بہار کالونی کی کوٹھی نمبر 601 پر لگا دو۔ وہاں شوگران سیکرٹ سروس کے ایک جاسوس شی چنگ یا اس کے ساتھیوں کی نقل و حرکت چیک کریں۔ عمران نے احکام دیتے ہوئے کہا۔ شوگران سیکرٹ سروس؟ بلیک زیرو کا لہجہ تعجب سے بھرپور تھا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے شی چنگ کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ بہتر جناب، میں ابھی انہیں حکم دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، اور تنویر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ میرے فلیٹ کی نگرانی کرے، اور اگر مشتبہ آدمی اس فلیٹ کی نگرانی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اسے چیک کرے۔ اسے سختی سے کہہ دینا کہ کسی قسم کی حماقت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران نے تینوں کو متعلق احکام دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا تھا، اور جولیا کو حکم دو کہ وہ مجھے کیفے ڈی شیران کے قریب فوراً ملے۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کو جولیا کے متعلق ہدایت دیتے کہا۔ بہتر جناب، لیکن کیا آپ مجھے پوزیشن بتلا دیں گے کہ کیا کیس ہے؟ بلیک زیرو نے الجھن سے نجات پانے کے لیے آخر عمران سے سوال کر دیا۔ ابھی تک کسی کیس کے سر پیر کا مجھے بھی علم نہیں، بہرحال اتنا نظر آتا ہے کہ کوئی لمبا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان لوگوں کی طرف سے اگر کوئی بھی رپورٹ آئے تو پھر میں آپ سے کہاں کنیکٹ کروں؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ میں خود ہی تمہیں کال کروں گا، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور ہک سے لٹکا دیا تھا۔ فون بوتھ کا دروازہ کھول کر وہ دوبارہ باہر نکل گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب کیس تھا۔ اس کے متعلق تاحال عمران کے پاس کوئی بھی لائن آف ایکشن نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ وہ اس بیگ کو کیسے تلاش کرے گا۔ اس نے سوچا کہ شی چنگ سے اب راز کو گلوانا ہی پڑے گا۔
इसीलिए उसने सफदर और कैप्टन शकील को शीचिंग के पीछे लगा दिया। बिग बॉस के फ़ोन से उसके जहन में एक मुबहिम सा शुबा सर उठाने लगा कि कहीं उसके फ्लैट की निगरानी ना हो रही हो। अगर ऐसा है तो उस आदमी के ज़रिए बिग बॉस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अपनी कार से तकरीबन 20 गज दूर वो एक सतून के पीछे ठहर गया। जूलिया का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक टैक्सी कैफ़े डी शिरान के करीब आकर रुकी और फिर टैक्सी से जूलिया बाहर निकल आई। उसने ड्राइवर को किराया दिया और टैक्सी आगे बढ़ गई। जूलिया इधर-उधर देखने लगी। वो यकीनन इमरान की तलाश में थी। इतरात रहो जानेमन, न जाने कितनी सदियों से मेरी रूह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक मद्धम सी आवाज़ जूलिया के कानों से टकराई। वो चौंक पड़ी। उसने सतून की तरफ देखा जिधर से उसके ख्याल के मुताबिक आवाज़ आई थी, मगर वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। अलबत्ता कैफ़े के अंदर से कभी-कभी कहकों और आवाज़ों का शोर उसे सुनाई दे रहा था। जूलिया ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर चौकन्ने अंदाज में चलती हुई सतून की तरफ बढ़ी। सतून के करीब जाकर वो रुक गई। सतून खासा चौड़ा था। सतून की चौड़ाई देखकर जूलिया समझ गई कि वो फिक्रा कहने वाला इस सतून के पीछे छुपा हुआ होगा। कौन हो तुम? जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में आवाज़ दी। मैं सदियों से भटकी हुई एक रूह जो तुम्हारे प्यार की तलाश में आज सरगर्दा रही, मगर आज मुझे मंजिल मिल गई। अब आवाज़ किसी और जगह से आ रही थी और जूलिया बौखला गई। उसके जिस्म में सर्दी की एक तेज़ लहर दौड़ गई थी। उसने तेज़ी से ब्लाउज में हाथ डाला और फिर एक छोटा सा लेडीज रिवॉल्वर निकाल कर आगे बढ़ी थी। वो सतून के पीछे देखना चाहती थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। क्या बात है जूलिया, क्या देख रही हो? अचानक उसकी वजह से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से घूम गई थी। सामने इमरान मासूम सूरत बनाए खड़ा था। ये तुम्हारी शरारत थी, तुम मुझे बेहद परेशान करते हो। इस दफ़ा मैं बॉस से ज़रूर तुम्हारी शिकायत करूंगी। जूलिया ने गुस्से से फट पड़ने वाले लहजे में कहा। कैसी शिकायत? क्या तुम घास तो नहीं खा गई? मुझे तो बॉस ने खुद भेजा है कि मैं तुमसे इस कैफ़े के बाहर मिलूं। इमरान ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया और जूलिया खून के एक घूंट पीकर रह गई। अच्छा अब ज़्यादा वह अच्छा अब ज़्यादा बातें मत करो और काम की बात बताओ, जूलिया ने तल्ख लहजे में कहा। फितरत ने औरतों के ज़िम्मे अज़ल से सिर्फ एक ही काम लगाया है, इमरान ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में जवाब दिया। शट अप, जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया। अच्छा गुस्से में मत आओ, मैं तुम्हें फ्लैट पहुंचा देता हूँ। इमरान ने इंतहाई मुतमईन लहजे में जवाब दिया और अपनी कार की तरफ मुड़ गया था। सुनो, तुम्हें बॉस ने क्या काम ज़िम्मे लगाया? जूलिया ने इंतहाई चंचलाहट में पूछा। उसने सिर्फ यही कहा है कि जूलिया को कैफ़े डी शिरान से अपनी कार में लिफ्ट देकर उसके फ्लैट पर पहुंचा दो। वो शायद तुम्हारा किराया बचाना चाहता है। बड़ी हमदर्दी हो गई है बॉस को तुमसे। वैसे भी 2 गैलन पेट्रोल के पैसे लिए बगैर जान नहीं छोड़ूंगा, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया को इतनी शिद्दत से गुस्सा आया कि वो कुछ बोल ना सकी। चलो ना, अब नखरे क्या दिखा रही हो? मुझे देर हो रही है। मैंने एक गर्लफ्रेंड को टाइम दे रखा है। मैंने उसे एक पिक्चर दिखानी है। इमरान ने घड़ी पर नज़र डालते जवाब दिया। जूलिया ने न जाने क्या सोचा, फिर खामोश रही। वैसे गुस्से और झंझलाहट से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चलो, जूलिया भी उसकी कार की तरफ बढ़ गई थी। उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि इमरान उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा। इमरान ने कार का दरवाज़ा खोला और जूलिया अगली सीट पर बैठ गई थी। इमरान मुड़कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कार को आगे बढ़ा दिया था। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ रही थी। बटरफ्लाई स्पीकिंग, उसने रिसीवर कान से लगाकर मुतनन्निम लहजे में कहा। मादाम, मैं D6 बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मुतबाना आवाज़ गूंजी थी। मादाम बटरफ्लाई ने पहलू बदला और फिर इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा, क्या रिपोर्ट है D6? मादाम, यूरोपियन ममालिक के सीक्रेट सर्विसेज के सरबराहों ने आज यहाँ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ESSIB तश्कील दी है, जिसमें यूरोप के बड़े ममालिक के मशहूर सीक्रेट एजेंट शामिल होंगे। इस ब्यूरो का सदर मकाम यही मुल्क है और ये तंजीम मुश्तरका तौर पर इन कागजात को हासिल करने की जद्दोजहद करने और हमें बेनकाब करने की कोशिश करेगी। D6 ने रिपोर्ट दी थी। हाँ, मगर कागजात हमने बराह रास्त हासिल नहीं किए, तो ये तंजीम हमारे खिलाफ काम करेगी। और दूसरा, ऐसी मालूमात हासिल करना कानूनी तौर पर जुर्म नहीं। मादाम बटरफ्लाई ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। वैसे उसके लहजे में तशवीश की झलकियां नुमाया थीं। तो ठीक है मादाम, मगर इस मामले पर गहरी परेशानी हो रही है, इसीलिए उनका इसमें दिलचस्पी लेना एक फितरी अमल है। D6 ने जवाब दिया था। पाकिस्तान से रिपोर्ट मिली, वहाँ क्या पोजीशन है? मादाम ने सवाल किया। वहाँ फ़िलहाल कोई ग्रुप तो सामने नहीं आया, लेकिन इनफरादी तौर पर जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। D6 ने जवाब दिया। बैग नंबर 2 इस वक्त किसके कब्जे में, और हमारे ग्रुप की वहाँ क्या पोजीशन है? मैं जल्द अज जल्द उस बैग को यहाँ देखना चाहती हूँ, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। मादाम, वहाँ इस सिलसिले में एक से ज़्यादा पार्टियाँ मसरूफ़ हैं। अभी भी इत्तला मिली है कि बैग एक आदमी से हासिल कर लिया गया है और वो आदमी भी हमारी कैद में। D6 ने जवाब दिया। ओके गुड रिपोर्ट। वो बैग जाकर जल्दी मंगवाओ। और बैग नंबर 2?
मादाम ने सवाल किया। उसके लिए D11 कोशिश कर रहा है। वैसे वो बकिया कब्जे में आ जाएगा। वैसे वो यकीनन कब्जे में आ जाएगा, D6 ने जवाब दिया। ओके ठीक है, ESSIB की मुकम्मल रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुझे पहुंचाओ, मादाम ने जवाब दिया था। बेहतर मादाम, आप फिक्र ना करें, मेरा शोबा मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ काम कर रहा है, D6 ने जवाब दिया था और मादाम रिसीवर रख चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर परेशानी के आसार अब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुके थे। उसने सोफे के बाजू में लगा हुआ एक बटन दबाया और तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यस, कम इन। बटरफ्लाई सीधी हो बैठी। वो तकरीबन 30 साल की एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी। उसकी गैर मामूली तौर पर चमकती हुई आंखें उसकी इंतहाई जहानत की अक्कासी कर रही थीं। दरवाज़ा खुला और फिर एक कटे हुए जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ था। यस मादाम, उसने इंतहाई मौदमाना लहजे में सवाल किया। बैठो D1, मैंने तुमसे ज़रूरी बातें करनी, मादाम ने कदरे नरम लहजे में D1 से कहा और D1 खामोशी के सामने बैठ गया था। हमारा मिशन नंबर 1 अब कामयाब है। करीब है कि दोनों बैग आज हमारे पास पहुंच जाएंगे। अब मिशन नंबर 2 के सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? मादाम ने बहस के से अंदाज में सवाल किया था। मादाम, मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, आपका हुक्म हमारे लिए अटल है, D1 ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया था। खुलकर बात करो D1, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पूरे ग्रोह में सिर्फ तुम ही ऐसे आदमी हो जिससे मैं खुलकर बात करना गवारा करती, और मुझे खुशी है कि तुम हर बार जो जो भी राय देते हो वो हमारे लिए देखभाल ही साबित होती। तुम्हारा मशवरा मेरी जहानत और हमारे आदमियों की खिदमत का ही नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में हमारा ग्रोह ऑक्टोपस की तरह जड़ें फैला चुका है। ये केस हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे अनोखा केस है। अगर इस केस पर हम कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया हमारे कदमों तले होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिला झिझक बात करो। मादाम ने जोश में पूरी तकदीर कर डाली थी। मादाम, असल बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर अभी तक इस केस को समझ नहीं सका। आप क्या चाहती हैं और हम इस केस से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? D1 ने खुले अल्फाज में जवाब दिया। वेरी गुड, मुझे तुम्हारी साफ गोई बेहद पसंद आई। सुनो, मैं तुम्हें तफसीलात बताती, इसके बाद ही तुम इस केस को बखूबी समझ सकोगी। तुम जानते हो कि हमारा ग्रुप मंशियात का कारोबार करता है और इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा ग्रुप इस कारोबार में छाया हुआ है। इस सिलसिले में इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें हमारी सदराह बनती रहती, फिर भी हमारा काम चलता रहता है। मगर पिछले 1 साल से पूरी दुनिया की चीदा चीदा हुकूमतें उसका इस कारोबार के खिलाफ मुतहद हो गई। उन्होंने एक अलहदा बैनुल अक़वामी महकमा इस कारोबार को ख़त्म करने के लिए तश्कील दे दिया है। इसके बाकायदा कवायद और ज़वाबित अमल में लाए गए और हर हुकूमत इन कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से पाबंदी करने लगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारोबार समिटता चला गया। हम किसी एक या 2 हुकूमतों के खिलाफ तो काम कर सकते हैं, मगर पूरी दुनिया की हुकूमतों के खिलाफ काम करना हमारे लिए नामुमकिन है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मुझे ये कारोबार कतई ख़त्म होता नज़र आया। चनाचा इससे मसले को हल करने के लिए कोई सूरत निकालनी थी और उस पर गौर करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही फितरी तौर पर दूसरे छोटे ग्रुप भी जो इस नाजुक सूरत हाल से दो चार थे, वो भी इस मसले को हल करने के लिए हाथ पाँव मारने लगे। तकरीबन 4 हफ्ते पहले अचानक एक मिशन के दौरान एक अजीब इंकशाफ हुआ। वो कि दूसरों के लिए तो इसमें दिलचस्पी का कोई सामान हो या नहीं, बहरहाल मुझे इन कागजात की इसकी रिपोर्ट मिली तो मैंने इस मसले में गहरी दिलचस्पी ली। बटरफ्लाई सांस लेने के लिए रुक गई थी। फिर उसने D1 से अचानक सवाल किया। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं क्यों इसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गई? यस मादाम, यकीनन इन कागजात में कोई ऐसा इंकशाफ होगा जिसके ज़रिए हमें दुनिया की हुकूमतों के अपने कारोबार के खिलाफ कायम करदा पोल को नाकाम बना सकते हैं। D1 ने संजीदगी से जवाब दिया। तुमने सही अंदाज़ा लगाया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस कागजात पर क्या था। इन कागजात में हमारे मंशियात के कारोबार पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीक की गई थी और हमारी दिलचस्पी की चीज़ जो इसमें शामिल थी वो ये थी कि तमाम दुनिया की बड़ी-बड़ी हुकूमतों के खिलाफ मौजूद ऐसे सियासी अनासर की निशानदेही की गई जो अगर हुकूमतों पर काबिज़ हो जाएं तो फिर वो हमारे कारोबार की सरपरस्ती करने पर भी तैयार हैं। बटरफ्लाई ने इन कागजात में मौजूद असल राज से पर्दा उठा दिया था। वेरी गुड, लेकिन क्या वो कागजात मुकम्मल हैं? मेरा मतलब है कि क्या हमारे कारोबार के सर्किट में आने वाले तमाम ममालिक के मुतल्लिक इनमें तफसील से शामिल हैं? D1 की आंखें चमक उठी। हाँ, कागजात तो मुकम्मल हैं, लेकिन शायद तहकीक करने वाले ने आपको 2 ग्रुपों में तकसीम कर लिया। मगर तह हाँ, कागजात तो मुकम्मल हैं, लेकिन शायद तहकीक करने वालों ने अपने आप को 2 ग्रुपों में तकसीम कर लिया था। यूरोपियन ग्रुप के कागजात अलहदा थे और एशिया ग्रुप के अलहदा। अब दोनों ग्रुपों के कागजात हमारे पास पहुंचने वाले। ये था वो मिशन नंबर 1 जिसके लिए हमारी टीम पिछले 3 हफ्तों से काम कर रही। बटरफ्लाई ने एक तवील सांस लेते जवाब दिया।
لیکن مادام ان کاغذات کی بھنک دوسرے لوگوں کے کانوں میں کیسے پڑ گئی؟ D1 نے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے D160 کو گولی مارنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ہمارے گروپ کی کالی بھیڑ تھا۔ اس نے یہ راز ہمارے مخالف گروپ کو پہنچا دیا تھا۔ وہ لوگ ان کاغذات کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ان سے خود فائدہ اٹھا سکیں۔ مادام بٹر فلائی نے جواب دیا۔ تو اس سلسلے میں مزید آپ کا کیا پروگرام ہے؟ D1 نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ حقیقی معنوں میں اب کام شروع ہونا ہے۔ کاغذات حاصل کرنا تو ایک ابتدائی کارروائی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کاغذات سے صحیح معنوں میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مادام نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا پروگرام ہے؟ آپ کے خیال میں ان کاغذات سے صحیح فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس مفاد کے اٹھانے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ D1 نے سوال کیا تھا۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ یورپین ممالک میں اس مشن کے خلاف ایک مخصوص بیورو قائم ہے جس میں یورپین ممالک کے چیدہ سیکرٹ ایجنٹ شامل ہیں، اور دوسری رکاوٹ وہ حکومتیں جن کے خلاف ہم کام کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان سیاسی عناصر کو مال اور اسلحے کی سپلائی کی جائے، حکومتوں کے خلاف سازشیں کر کے ان عناصر کو حکومتیں دلوائی جائیں، اور اس سے پہلے کہ ان کے سرکردہ عناصر سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جائے کہ وہ ہمارے کاروبار کے لیے ہر قسم کی مراعات دیں گے۔ مادام بٹر فلائی نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ مادام، یہ بڑا وسیع پروگرام ہے، اور گستاخی معاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام صرف ہماری پارٹی کے بس کا روگ نہیں۔ اس پروگرام کے تحت ہمیں تقریباً بڑے ملکی طاقتور حکومتوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ ان حکومتوں کے سیکرٹ سروسز ایجنٹ اور پولیس بیک وقت ہمارے آڑے آئیں گی، اور ہمارا کام روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ D1 نے کھلے لفظوں میں تمام خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک تو ہمارا گروپ تقریباً دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور پھر ہم میں اتنی طاقت بھی ہے کہ ہم حکومتوں کو ان کے ذریعے سب متاثر کر سکیں۔ دوسرا، آج کل کے سیاسی حالات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہر حکومت کے خلاف تقریباً عوام اور باقی عناصر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف انہیں سپورٹ کرنی پڑے گی، باقی کام تو خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ مادام نے جواب دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے مادام، مگر آپ بظاہر اتنے معمولی کام کے وسعت کا اندازہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ D1 نے جواب دیا تھا۔ D1، تم اچھی طرح جانتے ہو، جب میں کسی کام کا فیصلہ کر لوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکتی، اور تم مسلسل مایوسی کی باتیں کر رہے ہو۔ میں برداشت کر رہی ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی منفی بات کی تو تمہیں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ مادام کو یکدم جلال آ گیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں شعلہ برسانے لگیں۔ مادام، میں تو ایک امکانی بات کر رہا تھا۔ ویسے آپ کے حکم پر ہم سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ D1 کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تو پھر تم کوئی تعمیری تجویز پیش کرو۔ مادام D1 کے لہجے سے نرم پڑ گئی۔ مادام، اس سلسلے میں میری ایک تجویز ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں شامل تمام پارٹیوں کا ایک پول بنا لیں تاکہ سب متحد ہو کر اس سلسلے میں کام کر سکیں۔ بالادستی ہماری قائم رہے گی، اور جب کام مکمل ہو جائے تو پھر ہم جیسے چاہیں گے انہیں ڈیل کر لیں گے۔ ایسا اگر نہ ہوا تو یہ پارٹیاں بھی ہمارے آڑے آئیں گی، اور پھر حکومتیں بھی شاید دوسری پارٹیوں کو خریدنے کی کوشش کریں۔ D1 نے اپنی تجویز پیش کی تھی۔ خیال تو اچھا ہے، مگر کیا دوسری پارٹیاں ہماری بالادستی منظور کر لیں گی؟ مادام نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور ان سب کو راضی کر لوں گا میں۔ D1 نے اعتماد سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ ویری گڈ، اگر تم یہ کام کر لو گے تو سمجھو ہمارا آدھا کام پورا ہو جائے گا۔ مادام کے لہجے سے مسرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے مادام، آپ اس بارے میں قطعی فکر نہ کریں۔ ہاں، البتہ آئندہ کی پلاننگ کے لیے آپ تفصیلات طے کر لیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے کام شروع کیا جا سکے۔ D1 نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو۔ جب پول ہو جائے تو مجھے رپورٹ کرنا۔ اتنے میں آئندہ کی تفصیلات طے کر لیتی۔ مادام نے جواب دیا، اور D1 اٹھ کر مؤدبانہ انداز میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ٹائیگر نے جیسے ہی کال ختم کی تھی اس نے ٹوائلٹ کے دروازے پر دستک سنی۔ ظاہر تھا کہ اسے کافی دیر ٹوائلٹ میں ہو گئی تھی۔ اگر یہ مجرموں کی دستک نہ ہوئی تو کسی انتہائی ضرورت مند کی تو ہوگی جو ایمرجنسی میں ہوگا۔ اب باہر نکلنا ضروری تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے ہاتھ میں پینسل ٹارچ آ گئی تھی۔ اس نے بیلٹ کے بکل کی نوک سے اس پر ایک مخصوص نشان ڈالا اور پھر پانی کی ٹنکی کا ڈھکن اٹھا کر پینسل ٹارچ اس میں ڈال دیا تھا۔ بیلٹ دوبارہ باندھ کر اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا اور مطمئن انداز میں باہر نکل آیا تھا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے آثار تھے۔ ٹائیگر کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے آثار نمایاں۔ وہ برق کے کندے کی طرح ٹوائلٹ کے اندر دوڑ گیا تھا۔ ٹائیگر نے قدرے مسکراتے ہوئے بند ہوتے دروازے پر نظر ڈالی، پھر اس کی نظر ہال میں گھومنے لگی تھی۔ اسے کوئی بھی شکل مشکوک نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے تعاقب کرنے والوں کو وہ کیفے میں داخل ہوتا نظر نہ آیا۔
اس لیے اب باہر سڑک پر جانا خود اپنے آپ کو ان کی نظروں میں لانا تھا۔ چنانچہ ایک لمحے کی سوچ کے بعد وہ تیزی سے کاؤنٹر کے قریب موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک کی بجائے دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا دوسری منزل پر چڑھتا چلا گیا۔ اس منزل میں چند رہائشی کمرے تھے جو گھنٹوں کے حساب سے بک کیے جاتے تھے۔ ظاہر تھا کہ یہ عیاشی کا ایک مخصوص اڈا تھا اور ہوٹل کی انتظامیہ سوائے مخصوص گاہکوں کے دوسروں کو اوپر نہیں جانے دیتی ہوگی۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ اگر میں اوپر پہنچ جاؤں تو کچھ عرصے کے لیے تعاقب والوں سے بچا رہوں گا۔ پھر جیسے ہی وہ دوسری منزل کے قریب پہنچا وہاں بیٹھا ہوا ایک دربان اس کے آڑے آ گیا تھا۔ فرمائیے صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر پرائیویٹ ہے۔ دربان نے فہمائش آمیز لہجے میں سوال کیا تھا۔ مجھے کمرہ نمبر 10 میں جانا ہے، وہ میں نے ہی بک کروایا۔ ٹائیگر نے اندازاً کمرے کا نمبر بتلاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں صرف 9 کمرے، 10واں کمرہ ہی موجود نہیں۔ دربان نے اب انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ کیسی انتظامیہ ہے یہاں کی؟ جب 10 نمبر کمرہ ہی نہیں تو کیوں بک کیا؟ جاؤ نیچے سے مینیجر کو بلا لاؤ۔ ٹائیگر نے انتہائی خوفناک لہجے میں غراتے ہوئے جواب دیا، اور دربان ٹائیگر کے لہجے سے شاید گھبرا گیا تھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا۔ جب وہ ایک کمرے کے قریب سے گزرا تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے کسی نے ٹائیگر کو اندر کھینچ لیا تھا۔ اس سے پہلے ٹائیگر سنبھلتا اس کے چاروں طرف ریوالور کی نالیں اٹھی تھیں۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ اس کی آنکھوں سے وحشت کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس میں سے ایک نے ٹائیگر کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا اور دوسرے لمحے ٹائیگر کی کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ اب ٹائیگر مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جن سے بچنے کے لیے اوپر آیا تھا وہ پہلے ہی اوپر اپنا جال بچھائے بیٹھے تھے۔ ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، ان میں سے ایک نے غراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو ٹائیگر نے سوچا کہ ان سے ٹکرا جائے، مگر ان لوگوں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ٹائیگر کو گولی مارنے سے قطعی دریغ نہیں کریں گے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مارگر، دیکھو باہر کون ہے؟ ایک غیر ملکی نے دوسرے سے کہا جو دروازے کے قریب موجود تھا۔ مارگر نے دروازہ کھولا تو سامنے دربان کھڑا تھا۔ جناب، یہ آدمی؟ دربان نے سامنے کرسی پر بیٹھے ٹائیگر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ، یہ ہمارا آدمی ہے، مارگر نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، اور دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ اسٹیون، بیگ کھول کر چیک کرو، اسی غیر ملکی نے جس نے پہلے مارگر کو حکم دیا تھا ایک اور غیر ملکی سے کہا جس کے ہاتھ میں اس وقت بیگ موجود تھا۔ اسٹیون نے بیگ میز پر رکھا اور پھر اس کے تالے پر زور آزمائی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ سر کھپاتا رہا مگر تالا کسی طرح کھلنے میں نہ آیا۔ ٹائیگر کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ خود بھی اس تالے پر کافی زور آزمائی کر چکا تھا۔ جلدی کرو اسٹیون، ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، اس غیر ملکی نے شاید جو ان کا انچارج تھا انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ کوئی مخصوص قسم کا تالا ہے، اسٹیون نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ ذہنی طور پر تالے کی تکنیک سے شکست تسلیم کر چکا ہو۔ گولی مار کر توڑ دو، انچارج نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اسٹیون انچارج کے حکم پر عمل کرتا، اچانک ٹائیگر کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر 12 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا تھا۔ ٹائیگر کی تمام تر توجہ اس بیگ کی طرف تھی، اسی لیے وہ سنبھل کو چیک نہ کر سکا، مگر جو آدمی اسے ریوالور سے کور کیے ہوئے تھا اس کی نظر اچانک گھڑی پر پڑ گئی تھی۔ باس، اس کی گھڑی کا ٹرانسمیٹر کال کر رہا ہے، اس نے اپنے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر نے بھی چونک کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمران کی کال ہے، مگر وہ بے بس تھا۔ یہ گھڑی اتار دو، انچارج نے ٹائیگر کو حکم دیا۔ ٹائیگر نے گھڑی اتار کر خاموشی سے انچارج کو پکڑا دی۔ اسے علم تھا کہ آگے کال کرنے والا عمران ہے جو ان سے اچھی طرح نپٹ سکتا ہے، اسی لیے تکرار فضول ہے۔ انچارج نے گھڑی ہاتھ میں لے کر اسے بغور دیکھا تھا اور پھر اس کا بٹن دبا دیا۔ جلنے بجھنے والا ہندسہ صرف جلنے لگا تھا۔ یس، کون بول رہا؟ انچارج نے حد الوسیع آواز کو بھاری بناتے کہا۔ کوڈ بتلاؤ۔ دوسری طرف سے ایک نامانوس آواز گونجی اور ٹائیگر مسکرانے لگا۔ انچارج ایک لمحے کے لیے ششوبند میں پڑ گیا، پھر اس نے ونڈ بٹن بند کر کے رابطہ ختم کر دیا اور ٹائیگر سے کہنے لگا، تم خود بات کرو مگر خبردار کسی قسم کی غلط بات مت کرنا ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ کیا ضرورت ہے باس، آپ رابطہ ختم کر دیں، ایک نے انچارج کو مشورہ دیتے کہا۔ تم چپ رہو، میں اس کال کرنے والے سے کوئی مطلب کی بات اگلوانا چاہتا ہوں، انچارج نے اسے جھاڑ دیا تھا۔ ٹائیگر نے ان کی ہدایت کے مطابق عمران سے بات کی، مگر وہ کوڈ سے عمران کو پینسل ٹارچ کی لوکیشن بتا گیا تھا۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی، وہ شاید مشکوک ہو گیا ہے، انچارج نے سخت لہجے میں ٹائیگر سے کہا تھا۔ تو تم کیا سمجھ بیٹھے تھے یہ گھڑی سے کوئی الادین کے چراغ کا جن نکل آئے گا؟ ٹائیگر نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب تک وہ صرف اسی لیے خون کے گھونٹ پی کر چپ بیٹھا تھا کہ بیگ کھل جائے تاکہ کاغذات کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ اس سے علم تھا کہ بیگ 2 تیار کیے گئے تھے۔ کون تھا وہ؟ اسٹیون نے سخت لہجے میں ٹائیگر سے سوال کیا۔ چھوڑو، بعد میں پوچھ لیں گے، فی الحال تم بیگ کھولو،
इंचार्ज ने स्टीवन को हुक्म दिया और स्टीवन ने जेब में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल ताले पर रख दी थी। दूसरे लम्हे जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, एक हल्का सा धमाका हुआ था। ताले के परखच्चे उड़ गए थे। यह हशर उसने दूसरी साइड के ताले का भी किया था और फिर बैग खुल गया था। बैग कागजात से लबालब भरा हुआ था। इंचार्ज ने एक कागज उठाया और फिर उसे बगौर पढ़ने लगा। वेरी गुड, ये असली बैग है। हम दूसरा बैग खोलने की जहमत से बच गए। इंचार्ज ने मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया था। टाइगर अब समझा कि इसकी पार्टी ने दोनों बैग हासिल कर लिए। चलो ये तमाम कागजात अपने बैग में डालो, जल्दी करो, इंचार्ज ने स्टीवन को हुक्म दिया था और स्टीवन ने तेजी से कागजात बैग में डालने शुरू कर दिए थे। फिर उन्हें मेज़ पर पड़े एक ब्रीफ केस में रख दी। स्टीवन ने तेजी से कागजात बैग से निकाले और फिर उन्हें मेज़ पर पड़े एक ब्रीफ केस में रख दिया था। टाइगर ने सोचा कि अब मौका अच्छा है उनसे टक्कर जाने का, मगर दूसरे लम्हे इंचार्ज जो टाइगर की पुष्ट पर खड़ा था अचानक टाइगर के सर पर रिवॉल्वर के दस्ते की शदीद ज़रब लगाई और टाइगर चोट की शिद्दत से आगे की तरफ झुक गया था। चोट चूंकि अचानक और काफ़ी शदीद थी, इसीलिए उसके दिमाग में सितारे नाच गए थे। इसी लम्हे इंचार्ज ने एक और वार किया और टाइगर का जहन तारीकी के पर्दों में लिपटता चला गया। वो बेहोश होकर कुर्सी से फर्श पर गिर पड़ा। जल्दी करो, निकलो, इंचार्ज ने अपने साथियों को हुक्म दिया और फिर खुद बैग उठा लिया था जिसमें कागजात थे। पहले वाला खाली बैग उसने मेज़ पर ही रहने दिया। ये आदमी, एक ने इंचार्ज से सवाल वालिया लहजे में पूछा। इसे यहीं पड़ा रहने दो, हमारा मकसद हल हो गया है, हम इसे कहाँ लाते फिरेंगे, इंचार्ज ने जवाब दिया और फिर वो यके बाद दिगरे कमरे से निकल गए। इंचार्ज सबसे आखिर में बाहर निकला। उसने कमरे का ऑटोमेटिक ताला बंद किया और फिर वो भी नीचे जाने वाली सीढ़ियों की जाने बढ़ गया था। कैप्टन शकील और सफदर दोनों शीचेंग की कोठी पर तकरीबन एक ही वक्त में पहुंच गए थे। इन दोनों ने अपने मोटरसाइकिल कोठी से दूर एक घने दरख्त की ओट में रोक दिए थे। मेरा ख्याल है कि तुम इस कोठी के बाहर से निगरानी करो, मैं अंदर जाकर हालात मालूम करता हूँ, कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। मगर एक्स2 ने तो सिर्फ निगरानी करने का हुक्म दिया, हो सकता है हमारा अंदर जाना एक्स2 के प्रोग्राम के खिलाफ हो। सफदर ने उसे राय पेश की। नहीं, अगर अंदर जाना उसके प्रोग्राम के खिलाफ होता तो यकीनन हमें ख़ास तौर पर उसकी हिदायत करता। और फिर सोचो कि इसने हम दोनों को निगरानी के लिए कहा है, इसका मतलब ये है कि हम दो मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियाँ देंगे। सिर्फ बाहर की निगरानी के लिए एक ही आदमी काफ़ी होता है। कैप्टन शकील ने जवाब में दलाइल पेश कर दिए थे। ठीक है, तुम जाओ, मगर ख्याल रखना बगैर किसी मजबूरी के किसी किस्म की मुदाखलत ना करना, क्योंकि हमें सिर्फ निगरानी का काम सौंपा गया है। सफदर ने तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा। तुम बेफिक्र रहो, कैप्टन शकील ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। शायद वो सफदर की हिदायत का बुरा मान गया था। सफदर ने कैप्टन शकील के जाने के बाद इधर उधर देखा और फिर इर्द गिर्द किसी को ना पाकर तेजी से एक दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त की घनी शाखों के दरमियान वो बड़े इत्मीनान से और बगैर किसी मुदाखलत के अपना काम सर अंजाम दे सकता था। कैप्टन शकील बड़े मोहतात अंदाज में चलता हुआ कोठी की पुष्ट पर आ गया था। पुष्ट की दीवार खासी ऊंची थी। कैप्टन शकील ने इधर उधर देखा और फिर उसे दीवार के करीब ही एक दरख्त नजर आ गया था जिसकी मजबूत शाख दीवार पर तकरीबन झुकी हुई थी। कैप्टन शकील इस दरख्त की तरफ बढ़ा और तेजी से उस पर चढ़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद दीवार पर पहुंच गया था। कोठी सुनसान थी, इसीलिए उसने चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद नीचे छलांग लगा दी। एक हल्का सा धमाका हुआ। कैप्टन शकील वहीं दीवार के करीब ही दबक गया और इस धमाके का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, मगर जब काफ़ी देर तक जवाबी कोई आहट ना हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इमारत की जानिब बढ़ने लगा। असल इमारत के करीब पहुंचकर वो रुक गया था। इमारत की पुष्ट पर जितनी भी खिड़कियां थीं, इस सब पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थीं, इसीलिए इस तरफ से तो अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चनाचा वो इमारत के पोर्च की जानिब बढ़ गया था। जल्दी वो बरामदे के करीब पहुंच गया। वो एक सतून की आड़ में रुककर आहट लेता रहा, लेकिन इमारत पर मुकम्मल सकूत छाया हुआ था। बरामदे के दरमियान में एक बड़ा सा दरवाज़ा था जो तकरीबन आधा खुला हुआ था और अंदर लटका हुआ पर्दा साफ नजर आ रहा था। कैप्टन शकील सतून की आड़ से निकला और फिर तेज तेज मगर मोहतात कदम उठाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके पैरों में मौजूद रबड़ सोल के जूते कतई आवाज़ पैदा नहीं कर रहे थे। उसने चंद लम्हे रुककर दरवाजे के अंदर के माहौल का जायजा लिया और फिर वो दरवाज़ा और पर्दे की ओर से में आ गया था ताकि बाहर से उसे चेक न किया जा सके। अंदर मुकम्मल सकूत तारी था, इसीलिए उसने पर्दे की साइड से अंदर झांका। ये एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जो बड़े जदीद अंदाज में सजाया गया था, मगर वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। सामने बाएं कोने में एक और दरवाज़ा नजर आया। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अब उसका रुख इसी दरवाजे की जानिब था, मगर इससे पहले कि वो दरवाजे के करीब पहुंचा, इसके हसास कानों में दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी के कमरे में आने की आवाज़ सुनाई दी और कैप्टन सांप जैसी तेजी से एक सोफे के पीछे रेंग गया था। एक ही लम्हे के बाद दरवाज़ा खुला और फिर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ।
صوفے کی اوٹ سے کیپٹن شکیل اسے پہچان گیا کہ یہی شیچنگ ہے۔ اس کا حلیہ ایکسٹرو نے انہیں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ شیچنگ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بڑے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے ادھ کھلا دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی تھی اور پھر وہ واپس مڑا۔ دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں صوفے پر جمی ہوئی تھیں جس کے پیچھے کیپٹن شکیل چھپا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے اوور کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ باہر نکل آؤ، کون ہو تم؟ شیچنگ نے پھرتی سے ایک بڑی الماری کی آڑ لیتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً کیپٹن شکیل کو دیکھ چکا تھا کیونکہ صوفے کی سائڈ سے کیپٹن شکیل کے کوٹ کا ایک حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ الماری ایک رخ تھی اور اس کی اوٹ میں موجود شیچنگ کا ریوالور اسے پوری طرح کور کیے ہوئے تھا، اسی لیے کیپٹن شکیل ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ اس کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا۔ اپنا ریوالور پھینک دو، جلدی کرو، شیچنگ نے پہلے سے بھی سخت لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل نے خاموشی سے ریوالور فرش پر پھینک دیا تھا کیونکہ وہ تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی ریوالور گرا، شیچنگ الماری کی اوٹ سے باہر نکل آئے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے؟ اس نے شعلے برساتے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور کہاں سے ٹپک پڑے جبکہ میں یہاں مسٹر مارٹن کی تلاش میں آیا ہوں؟ کیپٹن شکیل نے بڑے اطمینان سے کہا۔ کون مارٹن؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، شیچنگ نے اس کے اطمینان پر جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کوٹھی کا مالک، کیپٹن شکیل نے پہلے سے بھی زیادہ مطمئن لہجے میں کہا۔ یہاں کوئی مارٹن وارٹن نہیں رہتا، شیچنگ نے سانپ کی طرف پھنکارتے جواب دیا۔ تو پھر میں غلط جگہ آ گیا ہوں، کیپٹن نے جواب دیا۔ تم مجھے ان باتوں سے بہلا نہیں سکتی، سیدھی طرح بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، ورنہ گولی مار کر اس کوٹھی میں دفن کر دوں گا۔ شیچنگ نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں سے کیا؟ جب میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں تو تمہیں کیوں بتلاؤں کہ میں کیوں آیا تھا؟ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، شیچنگ نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ غلط جگہ پر آ جانے کی تم سے معافی مانگ لوں۔ ظاہر ہے کہ تم مجھے باہر جانے سے تو روک نہیں سکتے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بھی بے حد جھنجھلایا ہوا تھا اور اب موجودہ سچویشن سے تنگ آ گیا تھا۔ جس کام کی بنا پر وہ کوٹھی میں گھسا تھا، ظاہر ہے اس کام کا تو اب کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ اب جلد از جلد باہر نکلنا چاہتا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ اس وقت تم شیر کی کچھار میں داخل ہو چکے ہو۔ اب بغیر میری مرضی کے تو صرف تمہاری روح ہی باہر جا سکتی، تم نہیں، شیچنگ نے دھاڑتے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ اب میں کھڑے کھڑے تھک چکا ہوں۔ جب تم بور ہو جاؤ تو بتلا دینا، میں باہر چلا جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے نزدیک کی بڑی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ شیچنگ چند لمحے تک اسے بغور دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے منہ سے ایک تیز سیٹی کی آواز نکلی تھی۔ سیٹی کی آواز سن کر کیپٹن شکیل اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا یکدم چھوٹے دروازے سے دو مسلح افراد اندر داخل ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور چمک رہے تھے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تیزی سے پوزیشن لے لی۔ اب کیپٹن شکیل 3 ریوالورز کی زد میں تھا۔ بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ میرا وعدہ رہا کہ اگر تم میرے لیے بے ضرر ثابت ہوئے تو تمہیں زندہ سلامت جانے کی اجازت دے دوں گا۔ شیچنگ بھی اب سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ایک پیشہ ور قاتل ہوں اور میری خدمات مسٹر مارٹن کو قتل کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ مجھے یہی کوٹھی بتلائی گئی تھی، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، اسی لیے ظاہر ہے کہ مجھے تم سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، اور نہ ہی تمہیں مجھ سے کوئی دلچسپی ہونی چاہیے۔ کیپٹن شکیل نے پراعتماد لہجے میں کہانی سنا دی۔ اسے گولی مار دو، شیچنگ اچانک غصے میں چیخ پڑا، مگر اس سے پہلے اس کے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل کرتے اچانک ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ باس، آپ کا فون، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ادھر ہی لے آؤ، شیچنگ نے اسے حکم دیا اور واپس چلا گیا۔ تم تو انتہائی دو رنج آدمی، میرے دوست، تم فون سن لو، پھر اطمینان سے میرے متعلق سوچنا، کیونکہ خواہ مخواہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر پریشانی مول لے رہے ہو، کیپٹن شکیل نے اسے سمجھاتے کہا۔ تم خواہ مخواہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو، سیدھی طرح بتلا دو کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، شیچنگ نے اسے نرمی سے جواب دیا تھا۔ اتنے میں وہ آدمی ٹیلی فون سیٹ اٹھائے اس کی طویل تار سلجھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیٹ شیچنگ کے سامنے میز پر رکھ دیا اور ریسیور شیچنگ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس نے آواز تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ سیکرٹری وزارت خارجہ سے بات کریں، دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ جناب، میں ایس سی فرام سی ایس ایس بول رہا ہوں۔ آپ کو صبح میں نے ضروری کاغذات بھجوائے تھے، شیچنگ نے بات کی۔ مسٹر ایس سی، آپ کا کیس سیکرٹ سروس کے چیف کے پاس بھجوا دیا گیا ہے۔ ان کا ایک نمائندہ علی عمران کل کسی بھی وقت آپ سے ملنے کا، باقی تفصیلات آپ انہیں بتلا دیں۔ وہ انتہائی بااختیار نمائندہ ہے، سر سلطان نے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ سر، مسٹر علی عمران تو وہ نہیں جن کے چہرے پر ہر وقت حماقت ہی چھائی رہتی ہے،
معاف کیجیے، مجھے ایسے فکرات کہنے پڑے ہیں جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اگر ایسا ہے تو ایک بار پہلے بھی ہم مل چکے ہیں۔ کو ملاقات ناخوشگوار ماحول میں ہوئی تھی۔ شی چنگ نے علی عمران کا نام سن کر جواب دیا۔ ہاں وہی، بالکل۔ آپ ان کے چہرے پر مت جائیں، وہ انتہائی تیز آدمی، سر سلطان نے جواب دیا۔ بہتر جناب، میں اس کا انتظار کروں گا، شی چنگ نے جواب دیا۔ اوکے جناب، سر سلطان نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کے بعد اس نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ کیپٹن شکیل جو قریب ہی بیٹھا تھا اس نے شی چنگ اور سر سلطان کی تمام گفتگو سن لی تھی۔ بات چیت ختم ہوتے ہی اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے شی چنگ کی طرف دیکھتے کہا، مسٹر شی چنگ، تو پھر آپ ہمارے دوست ہو گئے؟ کیا مطلب؟ شی چنگ کیپٹن شکیل کے منہ سے اپنا نام سن کر اچھل پڑا تھا۔ کیا تم سیکرٹ سروس کے آدمی ہو؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں سوال کیا تھا۔ نہیں، میں مسٹر علی عمران کا پرسنل نمائندہ ہوں، میرا سیکرٹ سروس سے تعلق نہیں۔ کیپٹن شکیل نے بات گول کر دی تھی۔ مجھے کیسے یقین آئے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ شی چنگ نے مشکوک لہجے میں کہا۔ مت یقین کرو، میں نے تو تمہیں ایک بات بتلائی ہے، اگر تم یقین نہ کرو گے تو اس سے میری صحت پر تو اثر نہیں پڑے گا۔ کیپٹن شکیل نے طنزیہ لہجے میں جواب دی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مسٹر عمران کے آنے تک میرے پاس تم قید رہو گے، ان سے بات کرنے کے بعد ہی تمہارا فیصلہ کروں گا، شی چنگ نے جواب دیا اور وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے روم نمبر 3 میں لے جاؤ، ویسے اگر یہ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو بلا تکلف گولی مار دینا۔ شی چنگ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلو مسٹر، ایک آدمی نے ریوالور اس کی پشت سے لگاتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اسی لمحے وہ بجلی کی تیزی سے مڑا اور پھر پلک جھپکنے کی دیر میں اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمی کو اٹھا کر دوسرے پر دے مارا۔ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ وہ دونوں سنبھل ہی نہ سکے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نیچے جا گرے۔ ان کے ہاتھوں سے ریوالور چھوٹ چکے تھے۔ کیپٹن شکیل نے جھپٹ کر صوفے کے قریب پڑا اپنا ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے پہلے اٹھنے والے کی کنپٹی پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا اور دوسرے کے پہلو میں بوٹ کی ٹھوکر ماری تھی۔ دونوں ضربیں ضرورت سے زیادہ تیز پڑی تھیں اور دونوں اوک کی آواز نکال کر دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے مڑا اور اس نے دروازے کی چٹخانی کھولی۔ برآمدے میں نکل آیا تھا۔ دروازہ اس نے باہر سے بند کر دیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا عمارت کی پشت کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ دیوار کے قریب پہنچا کہ اچانک اس کے کان کے قریب کوئی گولی سنسناتی گزر گئی تھی۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے ایک جھاڑی کے پیچھے دبک گیا تھا۔ برآمدے میں اسے شی چنگ سمیت 2 آدمی نظر آئے تھے۔ شی چنگ کے ہاتھ میں ریوالور تھا، باقی دونوں نے مشین گنیں سنبھال رکھی تھیں اور وہ تینوں اس کا نشانہ بنائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل کی پشت پر خاصی اونچی دیوار تھی اور سامنے 2 مشین گنیں اور ایک ریوالور تھا۔ وہ حقیر چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس چکا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ ریوالور سے فوری طور پر صرف ایک آدمی کو ہی گرا سکتا تھا، جبکہ دوسری مشین گنیں یقیناً اسے بھون کر رکھ دیتی۔ وہ تینوں لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنا تو کیپٹن شکیل کو یقین تھا کہ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر مارنے کا خیال ہوتا تو 2 مشین گنیں اب تک اسے ملک عدم کا راستہ دکھا چکی ہوتی، اور شاید پہلا فائر بھی شی چنگ نے اسی لیے جان بوجھ کر آؤٹ کیا تھا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور وہیں رک جائے۔ ابھی وہ اسی کوشش میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اچانک اس نے کوٹھی کے پھاٹک کی طرف سے ایک شعلہ لبکتا دیکھا تھا۔ یہ یقیناً سائلیسن لگے ریوالور کا فائر تھا اور دوسرے لمحے ایک مشین گن والا چکرا کر نیچے گر گیا تھا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے بھی فائر کھول کر دوسرے مشین گن والے کو گرا دیا تھا۔ شی چنگ اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے گھبرا گیا تھا۔ وہ تیزی سے ایک جھاڑی کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ پھاٹک کی طرف سے برابر فائر ہو رہے تھے۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ فائر کرنے والا صفدر ہے، چنانچہ اس نے موقع غنیمت جانا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دیوار کی طرف بھاگا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہائی جمپ لگائی اور اس کے ساتھ ہی دیوار سے اٹک گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بازو کے زور پر دیوار کے اوپر ہوتا ہوا دوسری طرف کود گیا۔ اس پر اس دوران تو فائر کیا گیا مگر گولی نشانے پر نہ لگی تھی۔ کیپٹن شکیل جیسے ہی دوسری طرف گرا وہ تیزی سے اٹھا اور پھر دیوار کی اوٹ لے کر سڑک کی طرف بھاگا تھا۔ جلدی وہ کوٹھیوں کی پشت سے ہوتا ہوا اس درخت کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں اس کا موٹر سائیکل موجود تھا۔ اچانک ایک طرف سے ہلکی سی سیٹی کی آواز آئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے چونک کر ادھر دیکھا۔ سیٹی کی آواز ایک درخت پر سے آ رہی تھی۔ یہ سیکرٹ سروس کا مخصوص کوڈ تھا، اسی لیے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ صفدر نے، چنانچہ وہ محتاط انداز میں داخل ہوا تھا۔ اس درخت کی طرف بڑھا۔ اوپر آ جاؤ، درخت کے اوپر سے صفدر کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل تیزی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ میرے خیال میں تم وہاں پھنس گئے تھے۔ جب برآمدے سے تم پر فائر ہوئے تو مجھے صحیح سچویشن کا اندازہ ہو، صفدر نے اسے کہا تھا۔ ہاں صفدر، تم نے بروقت کارروائی کی، ورنہ میرا بچ نکلنا تو بہت مشکل تھا۔
کیپٹن شکیل نے ایک شاخ سے ٹیک لگاتے ہوئے صفدر کو کہا اور پھر اس نے کوٹھی میں ہونے والی تمام کارروائی تفصیل سے بتا دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ پھر ایکس 2 سے بات کر کے مزید ہدایات لے لینی چاہیے، کیونکہ اگر شیجنگ کا کیس سیکرٹ سروس کے پاس گیا ہے تو پھر اتنی شدید نگرانی کی شاید ضرورت نہ پڑے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر نے اپنی گھڑی کا بٹن کھینچا۔ گھڑی کی سوئیاں مخصوص ہندسوں میں تھیں اور پھر بٹن مزید کھینچ لیا تھا۔ ڈائل پر بڑا کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا تھا۔ ایکس 2 اوور۔ دوسری طرف سے ایکس 2 کی آواز سنائی دی۔ صفدر اسپیکنگ سر، اوور۔ صفدر نے مدمانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ ایکس 2 نے سوال کیا اور صفدر نے تمام پوزیشن تفصیل سے بتا دی تھی۔ کیپٹن شکیل نے اندر جا کر غلطی کی۔ بہرحال چونکہ اندر جانے کی میں نے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اسی لیے اس کی غلطی قابل معافی۔ تم وہیں ایسا کرو کہ تم وہیں رہ کر نگرانی کرو اور شکیل کو واپس بھیج دو، ایکس 2 نے ہدایت دی تھی۔ بہتر جناب۔ اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، ایکس 2 نے جواب دیا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ شکر ہے معافی مل گئی۔ اچھا اب میں چلوں، میری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل درخت سے نیچے اترنے لگا۔ عمران کی کار تیزی سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ آخر تم مجھے بتلاؤ گے نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جولیا جو جھنجھلاہٹ کے مارے اب تک خاموش بیٹھی تھی آخر بول پڑی۔ تمہارے فلیٹ، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور جولیا ایک بار پھر خون کا گھونٹ پی کر خاموش رہی۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد جب عمران نے ایک سڑک کے کنارے گاڑی روک دی تو جولیا حیران رہ گئی۔ یہ وہی سڑک تھی جہاں وہ کیفے میں موجود تھا اور جہاں سے وہ چلے تھے۔ جس جگہ عمران نے گاڑی روکی تھی کیفے وہاں سے ہی قریب تھا۔ اس مٹر گشت کا مطلب؟ جولیا ایک بار پھر پھٹ پڑی تھی۔ کیا غلط بولا ہے میں نے؟ تمہیں ابھی اردو نہیں آئی؟ لفظ مٹر گشت نہیں، مٹر گوشت ہے، سمجھی؟ عمران نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جولیا اندر ہی بیٹھی رہی۔ عمران اسے بغیر کوئی لفظ کہے کیفے کی طرف مڑ گیا تھا۔ جب سے وہ پینسل ٹارچ اسے ملی تھی وہ ذہنی طور پر اس ادھیڑ بن میں تھا۔ وہ پینسل ٹارچ پر موجود نشان کا کیا مطلب ہے؟ سرکل کے درمیان کراس سے تو صاف ظاہر تھا کہ ٹائیگر کو اغوا کر لیا گیا ہے، مگر اسے اغوا کر کے یہاں سے لے جائے کیا ہے؟ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مٹر گشت کے دوران اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا اور پوری سچویشن اس کے ذہن میں واضح ہو گئی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کا پینسل ٹارچ کی طرف توجہ دلانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ اس ٹوائلٹ سے بہت قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹوائلٹ کے قریب ترین جگہ وہ کیفے ہی ہو سکتا ہے، اور اب عمران کو خیال آ گیا کہ اس کیفے کے اوپر کمرے میں موجود جو گھنٹوں کے حساب سے بک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسی کسی بھی کارروائی کے لیے کمرے بے حد مفید ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی اسے خیال آیا اس نے کار تیزی سے دوبارہ کیفے کی جانب موڑ دی تھی تو اسے ٹوائلٹ سے نکلنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اور اسے کسی قسم کے کلو ملنے کا امکان بھی کم ہی تھا، مگر پھر بھی وہ کیفے کو تو چیک ضرور کرنا چاہتا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ کیفے میں داخل ہوا۔ کیفے کی رونق عروج پر تھی، مگر اس رونق کی پرواہ کیے بغیر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان کسی کو ٹیلی فون کرنے میں مصروف تھا۔ عمران نے جیب سے کارڈ نکالا اور کاؤنٹر مین کے سامنے ڈال دیا۔ کاؤنٹر مین نے لاپرواہی سے ایک نظر کارڈ پر ڈالی، مگر دوسرے لمحے اس نے چونک کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور پھر اس طرح اچھل کر کھڑا ہوا جیسے اس کی کرسی سے اسپرنگ لگ گئے۔ فرمائیے انسپکٹر صاحب۔ اس کا رنگ فک تھا اور جسم پر خوف کی شدت سے کپکپی طاری تھی۔ عمران نے اس کے سامنے کارڈ ڈالا تھا، اس پر چیف انسپکٹر آف انٹیلیجنس لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے کیفے میں کسی چیف انسپکٹر کی اچانک آمد کیفے کے مالکان کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہی ہو سکتی تھی۔ عمران کی جیب میں ہر وقت ایسے کئی کارڈز پڑے رہتے تھے جو اس نے ایسے کئی موقعوں پر استعمال کرنے کے لیے بنوائے تھے۔ میں آپ کے اوپر کے کمرے چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کارڈ اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ مگر انسپکٹر صاحب تشریف رکھیے، کیا پئیں گے آپ؟ میں مینیجر صاحب کو اطلاع کرتا ہوں۔ کاؤنٹر مین انتہا کی حد تک بوکھلا چکا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمران کو کس طرح ڈیل کرے۔ نہیں تو میرے ساتھ چلو، جلدی کرو، مجھے بس اپنا کام کرنا ہے، تمہارے کیفے پر کوئی حرف نہیں آئے گا، عمران نے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ کاؤنٹر مین بوکھلا کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا اور عمران کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ کاؤنٹر مین کو ساتھ لے کر دربان بھی مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کتنے کمرے اس وقت انگیج ہیں؟ عمران کاؤنٹر مین سے سوال کرنے لگا۔ جناب اس وقت تو تمام کمرے ہی خالی ہیں، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے سرے سے تمام کمروں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا
वो बुरी तरह चौंक पड़ा। टाइगर फर्श पर पड़ा हुआ था और कमरा खाली था। इमरान तेजी से टाइगर की जाने बढ़ा। उसने टाइगर की नब्ज चेक की। फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभरे थे। टाइगर सिर्फ बेहोश था। काउंटरमैन जो इमरान के पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था, टाइगर को यूं फर्श पर पड़े देखकर बेहोश होते हुए बचा। जनाब, हमें बिल्कुल नहीं मालूम ये कौन है। इसका लहजा रो देने वाला था। एक गिलास पानी मंगवाओ जल्दी। इमरान ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे डांटते कहा और काउंटरमैन बौखलाहट में दरबान को कहने के बजाय खुद ही भागता हुआ चला गया। चंद ही लम्हों बाद वो पानी का गिलास उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक और आदमी भी था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। मैं मैनेजर हूँ जनाब, उसने इमरान को झुककर सलाम करते हुए कहा। मगर इमरान ने उसके सलाम का जवाब देने के बजाय काउंटरमैन के हाथ से पानी का गिलास लिया और फिर टाइगर के मुंह पर पानी के छींटे देने लगा। चंद ही लम्हों बाद टाइगर ने कसमसा कर आंखें खोल दी थी। कुछ देर तो वो खाली और जहनी से इसी कैफियत में रहा। इमरान को देखता रहा। फिर जब उसका शऊर लौटा तो वो उछलकर बैठ गया। जनाब, ये सब कुछ अचानक ही हुआ था, उसने शर्मिंदा लहजे में इमरान से कहा। कोई बात नहीं, क्या तुम अब चल सकते हो? इमरान ने जानबूझकर नरम लहजे में जवाब दिया। जी हाँ। टाइगर उठ खड़ा हुआ था। उसके सर में इंतहाई शदीद तकलीफ हो रही थी, मगर कम अज कम वो इमरान के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देना चाहता था। चलो आओ। इमरान ने आगे बढ़कर मेज पर पड़ा हुआ खाली बैग उठा दिया था और कमरे से बाहर निकल गया। आप लोग मोहतात रहकर अपना बिजनेस चलाएं, वरना होटल सील कर दूंगा, इमरान ने मैनेजर से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। आइए तशरीफ रखिए, कुछ चाय वगैरह हो जाए, मैनेजर ने गियाए हुए लहजे में कहा। नहीं, इमरान ने जवाब दिया। फिर वो सीढ़ियाँ उतरता चला गया। कैफे से बाहर निकलकर वो रुक गया था। हाँ, अब जल्दी से मुझे तमाम तफसील बताओ। ये बैग तो खाली है, कागजात कहाँ गए? इमरान ने टाइगर से सवाल किया और जवाब में टाइगर ने तमाम तफसील बता दी थी। गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन को बर्वक्त समझ ना सका, वरना देखता वो लोग कागजात किस तरह ले जाते। इमरान ने जवाब दिया। टाइगर फिर भला क्या जवाब देता? खामोश रहा। इन लोगों का हुलिया बताओ। इमरान ने कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद दूसरा सवाल किया। टाइगर ने तमाम के हुलिये तफसील से बता दिए थे। ओह, तो वो लोग इस वक्त यहाँ से निकल गए थे जब मैं जूलिया के इंतज़ार में यहाँ मौजूद था। इमरान ने सोचा और फिर इमरान को उस कार के नंबर भी याद आ गए जिसमें वो लोग बैठ गए थे। इमरान इस वक्त कार के करीब ही खड़ा था जब वो कार में सवार हुए थे और इमरान ने अपनी आदत के मजबूर इनकी कार के नंबरों पर नज़र डाली थी। मैंने ढूंढ निकालूंगा। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन मालूम करो कि 3231 SGM ये कार किसके नाम रजिस्टर्ड है और मालिक का पता क्या है। जैसे ही इसका पता चले मुझे फ़ौरन कांटेक्ट करना, इमरान ने टाइगर को हिदायत दी थी। बेहतर जनाब, टाइगर ने जवाब दिया। अब तुम जाओ, टाइगर ने उसे कहा और टाइगर इमरान को सलाम करके तेज़ी से आगे बढ़ गया। जब टाइगर काफ़ी दूर चला गया तो इमरान वापस अपनी कार की जाने बढ़ा। वो सोच रहा था कि उसकी थोड़ी सी गफलत ने काफ़ी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। अब उसने जिस प्रोग्राम के लिए जूलिया को बुलाया था वो तो फजूल ही रहा। जब इमरान कार के करीब पहुंचा तो जूलिया कार से निकलकर खड़ी हुई थी। उस पर फट पड़ी। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं भी जाकर एक्स्ट्रो को तुम्हारी शिकायत कर देती हूँ। या तो वो तुम्हें सजा दे या फिर मेरा इस्तीफा कबूल कर ले। जूलिया का गुस्सा अपनी पूरी शिद्दत पर था। तुम अब घर जा सकती हो, ज़्यादा बातें मत करो, जो तुमसे हो सकता है कर लो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया और फिर कार में बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी थी। जूलिया इमरान को इस रूप में देखकर हैरत से सुन खड़ी इस कार को आगे जाते देखती रही। जूलिया ने पहली बार इमरान को इस रूप में देखा था। इसका इस वक्त चेहरा देखकर वो कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि यही वो अहमक इमरान है। इसका तमाम गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो खामोशी से किसी टैक्सी की तलाश में आगे बढ़ गई थी। दारुल हुकूमत के मशहूर कारोबारी मरकज़ में मौजूद सैटेलाइट बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में इस वक्त एक अहम मीटिंग हो रही थी। दरवाजे बंद थे और अंदर एक बहुत बड़ी मेज़ के गिर्द तकरीबन 10 आदमी मौजूद थे। ये 10 के 10 आदमी अपनी शक्ल सूरत से ज़्यादा चालाक और ज़हीन नज़र आ रहे थे। बज़ाहिर एक आम सी कारोबारी मीटिंग थी, मगर दरअसल ये ESSB का पहला बाकायदा इजलास था। जो केस हमारे ज़िम्मे लगाया गया है वो अपनी नौयत का अजीब व गरीब केस है। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, इस केस के 2 हिस्से हैं जो दोनों अपनी जगह पर अहम हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि हमें इन लोगों को ट्रेस करना है जिन्होंने दरअसल ये तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली ताकि इस केस की बुनियादी वजूहात का इल्म हो सके। दूसरा हिस्सा के हमें वो कागजात वापस हासिल करने हैं, सदर मुमलिकत ने इस मीटिंग की तकरीर में कहा था। मगर जहाँ तक इस केस को समझ सका हूँ, यह आपके ख्याल से मुख्तलिफ है। आपने पहले हिस्से के मुतलिक जो फरमाया है वो अपनी जगह सही है, मगर दूसरे हिस्से के मुतलिक मेरा ख्याल है कि हमें कागजात हासिल करने के साथ साथ
اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مجرم ان کاغذات سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو مفاد وہ حاصل کر سکتے ہیں، کاغذات حاصل کرنے تک ان کے ان مفادات کو روکا کس طرح جائے گا؟ ایک بلڈاگ کی شکل والے نوجوان نے کہا۔ ہاں جناب، یہ خیال بھی صحیح ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں۔ گروپ نمبر 1 کے ذمہ یہ کام لگا دیا جائے کہ وہ تلاش شروع کرے، اور گروپ نمبر 2 کاغذات والے حصے کے لیے کام کرے گا کہ کس طرح بیگ صحیح سلامت واپس مل سکتا ہے۔ ایک اور نوجوان نے اپنا خیال پیش کیا تھا۔ سب نے اس کی تجویز کی تائید کی تھی۔ چنانچہ فیصلے کے مطابق ESSB کے 2 گروپ بنا دیے گئے تھے۔ دونوں گروپ کے ممبرز بھی نامزد کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ دونوں گروپ علیحدہ اپنا عمل مرتب کریں، اور ضرورت پڑنے پر دونوں گروپ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرے گروپ کے ممبران نے اپنا اجلاس فوری طور پر اسی بلڈنگ کے دوسرے میٹنگ ہال میں طلب کر لیا تھا، اور دوسرے گروپ کے ارکان اٹھ کر میٹنگ ہال سے باہر چلے گئے تھے۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مجرم جنہوں نے یہ کاغذات اڑائے ہیں وہ کون ہیں؟ جہاں تک رپورٹس کا تعلق ہے تو جو معلومات میں نے کیس فائل سے نوٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کاغذات کی گمشدگی کا علم ہمارے حکومت کو ہوا۔ انٹیلیجنس نے اس سلسلے میں جو تحقیقات کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کا گروپ 4 افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہ 4 افراد کون ہیں اور اب کہاں غائب ہو کر رہ گئے ہیں، اس سلسلے میں کوئی کلو نہیں ملتا۔ مقامی سیکرٹ سروس نے جو تحقیقات کی ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ ان 4 کے علاوہ 4 افراد بھی ہیں جو براعظم ایشیا کے ممالک کے کاغذات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارا بیورو صرف یورپین ممالک پر مشتمل ہے، اس لیے ہمیں باقی افراد سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ مجرموں کا ہیڈ کوارٹر اس ملک کے دارالحکومت میں ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام کو اور تیز کر دینا چاہیے۔ گروپ نمبر 1 کے صدر نے تجویز پیش کی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ 4 افراد ان کاغذات سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، اور وہ کاغذات اس وقت ان 4 افراد کے قبضے میں ہیں یا کسی اور گروہ کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، اس بات کا بھی معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک اور ممبر نے کہا، کاغذات اس وقت کس کے پاس ہیں اس بات کی تحقیق نمبر 2 گروپ کا کاغذات اس وقت کس کے پاس ہیں اس بات کی تحقیق گروپ نمبر 2 کام کر رہی ہے۔ ہمارا کام صرف ان 4 افراد کو ٹریس کرنا ہے تاکہ کیس کی بنیادی وجوہات کا علم ہو سکے، انچارج نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ممبر اس بارے میں خیال کرتا، اچانک ایک ممبر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی جیب سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلنی شروع ہو گئی۔ سب ممبران اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس نے تیزی سے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک سگریٹ کیس نکال لیا تھا۔ سگریٹ کیس میں ایک سائڈ کو دباتے ہوئے اس میں سے نکلنے والی سیٹی کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اب اس کے بجائے ہلکا ہلکا شور نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ یس P6 اسپیکنگ اوور، ممبر نے سگریٹ کیس کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ چیف اسپیکنگ اوور، دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں میں پہنچی تھی۔ یس چیف اوور، B6 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں باغی سپاہی عناصر حکومت کے خلاف بھرپور کام شروع کر چکے ہیں۔ ملک میں حکومت کے خلاف ہڑتالوں، جلوسوں اور گھریلو جلاؤ کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ حکومت نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، مگر یہ طوفان رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس تمام طوفان کے پیچھے کوئی بین الاقوامی سازش ہے، اور اس تمام طوفان میں وہ عناصر زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہے ہیں جن کے کاغذات گم ہوئے تھے، اسی لیے میں نے تمہیں اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ اوور، چیف نے تفصیل سے بات کی تھی۔ بہتر جناب، میں آپ سے 1 گھنٹے بعد تفصیلی گفتگو کروں گا، اس وقت بیورو کی میٹنگ میں ہوں۔ B6 نے جواب دیا۔ ہاں، میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی مجھ سے بات کرو۔ اوور، اور اب اجلاس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے کام کا آغاز کرو۔ اوور، چیف نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ بہتر جناب۔ اوور، B6 نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، چیف نے جواب دیا اور رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ B6 نے سگریٹ کیس دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا اور پھر اجلاس کو چیف کی اتصال کرتا تمام رپورٹ دے دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجرموں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اب یہ تو انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ جلدی ہو سکے مجرموں کا سراغ لگایا جائے، ایک ممبر نے متفکر لہجے میں کہا، اور سب ممبر سر جھکا کر گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر ایسا کیا جائے کہ ہر ممبر اپنے طور پر تحقیقات کا آغاز کرے اور ایک دوسرے کو اپنی
और एक दूसरे को अपनी तहकीकात से आगाह करते रहें ताकि जहाँ कहीं भी कोई काबिल अमल क्लू मिल सके वहाँ से सब मिलकर काम शुरू कर दें। सदर ने चंद लम्हों में अपनी तजवीज़ पेश कर दी और फिर चूंकि फौरी तौर पर उससे बेहतर तजवीज़ मम्बरान के जहन में नहीं थी, इसलिए इस तजवीज़ को पास कर लिया गया और मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। D11 ने जैसे ही हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई, वो सीधा सर के बल नीचे जलते हुए खेत की तरफ गिरने लगा था। खेत में भड़कते हुए आग के शोले काफ़ी बुलंद हो रहे थे और D11 तकरीबन खेत के दरमियान में गिर रहा था। साफ ज़ाहिर था कि इस खेत से उसका बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था। उसने गिरते हुए खेत की सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना चाहा, तब उसकी नज़रें उस जगह पर जम गई थी जहाँ वो गिर रहा था। आग को खेत के काफ़ी हिस्से को घेर चुकी थी, मगर जहाँ वो गिर रहा था आग का दायरा उसके करीब ही ख़त्म हो रहा था। सर के बल बुलंद होते हुए शोले में गिरता चला गया। गोबो काफ़ी ऊंचाई में गिरा था, मगर ठोस ट्रेनिंग की बुनियाद पर गिरते हुए उसने कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी, जिससे उसके जिस्म के किसी हिस्से को चोट नहीं लगी। वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि चारों तरफ से आग के हिसार में फंसा हुआ है। गर्मी इंतहा को पहुंची हुई थी। धुएं से उसका दम घुटने लगा था। वो अपनी लगाई हुई आग में फंस चुका था। आग इस खेत में इसीलिए लगाई थी कि दूसरों को खेत में से निकाल सके, और सिवाय इत्तेफाक के वो खुद भी आग में फंस चुका था। गिरते हुए वो आग की वसअत का अंदाज़ा लगा चुका था। चनाचा उसने तेज़ी से इधर का रुख किया था, जिधर की तरफ आग फैलती जा रही थी। उसे मालूम था कि अगर उसने फुर्ती और तेज़ी दिखाई तो वो अपनी जान बचा सकता है। जब तक कि ओवरकोट पूरी तरह आग पकड़े, वो आग के हिसार से बाहर निकल सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो अपनी जान बचा सकता है। सिर्फ अपने ओवरकोट की ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। चनाचा वो बिजली की तेज़ी से तकरीबन रुको की हालत में अपने बाएं हाथ की जानिब चला गया था। आग अभी सिर्फ ऊपर ही फैली हुई थी, क्योंकि नीचे से पौधों की जड़ें एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थीं। वो झुके ही आगे बढ़ता जा रहा था, जो कि उसे गहरे धुएं की बिना पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपना दम घुटने से बचाने के लिए सांस रोका हुआ था। जहां वो मौजूद था, हल्का सांस लेता उसे यूं महसूस होता जैसे उसके जिस्म में आग की लहर दौड़ती चली जा रही। वो सांप की तेजी से पौधों में रकेटता हुआ आगे बढ़ रहा था। धुएं की वजह से उसके कपड़ों में आग नहीं लगी थी, अलबत्ता उसका जिस्म आग की हिद्दत से तप रहा था। काफी दूर तक निकल आने के बाद जब इस आग की हिद्दत कम हो गई थी तो वो सीधा हुआ। उसने धुएं से भरी हुई आंखें खोली और दूसरे लम्हे उसने बौखलाकर अपने ऊपर वाले जिस्म पर लिपटा हुआ ओवरकोट उतार फेंका था। ओवरकोट आग पकड़ चुका था। जलते हुए ओवरकोट से निजात पाकर जब उसके औसान जरा बहाल हुए तो उसने महसूस किया कि वो जिंदा सलामत आग के हिसार से बाहर निकल आया। फैलती हुई आग का दायरा काफी दूर पीछे रह गया था। ओवरकोट दूर पड़ा बुरी तरह जल रहा था। उसका रुख इधर ही जानिब था जिधर वो लोग बैग समेत मौजूद थे। वो जल्द अज जल्द बैग हासिल करना चाहता था। इतना तो उसे यकीन था कि इन लोगों ने जब उसे जलते हुए खेत में गिरता हुआ देखा होगा तो वो लोग उसकी मौत का यकीन कर चुके होंगे, इसीलिए वो अपनी जगह से मुतमईन होंगे। और ये D11 के हक में बेहतर था। चौकन्ने लोगों की निस्बत काफिल अफराद को ज़्यादा आसानी से मार दी जा सकती है। वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद वो खेत से बाहर था। खेत के करीब ही वो दीवार थी जिसकी ओर से उसका हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था। वो तेजी से रेंगता खेत से बाहर निकल गया और दीवार की ओर से दूसरी तरफ चलने लगा। दीवार की साइड से जब उसने आगे निकल कर देखा तो वो दीवार की ओर से जब वो आगे उसने आगे निगाह दौड़ाई तो उसे दूर एक सड़क पर 3 आदमी जाते दिखाई दिए। उनमें से एक के हाथ में वो मखसूस बैग था। वो D11 की मौत से मुतमईन होकर वापस जा रहे थे। D11 ने फौरन जेब में हाथ डाला, मगर दूसरे लम्हे उसका जहन सुन्न होकर रह गया। रिवॉल्वर तो ओवरकोट की जेब में रह गया। जाहिर है वो दूर ओवरकोट पूरी तरह जल गया होगा। इसमें मौजूद रिवॉल्वर कहाँ सलामत रही थी। अब वो खाली हाथ था। मुकाबले में 3 आदमी थे। तीनों के पास मशीन गनें थीं। बहरहाल मायूस हो जाता तो उसकी दानिश में कुफर था, इसलिए वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसकी हत्तिल बसी ये कोशिश थी कि आगे जाने वालों को इसकी ताक़ुब का अंदाज़ा ना हो सके, वरना जैसे वो चौकन्ने हुए उनकी मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर देनी है। और जलते हुए खेत से तो वो बच निकला था, मगर 3 मशीन गनों की गोलियों की बौछार से बच निकलना कतई नामुमकिन था। वो तेज़ी से उनके करीब पहुंच गया था। फिर दूसरे लम्हे उसके जहन में ख्याल आया। बैग हासिल करने का एक अछूता मंसूबा उसके जहन में फौरी इस मंसूबे की तमाम कड़ियाँ मिली थी। उसने वहीं से रास्ता काटा और अब उसका रुख इन आदमियों के बजाय दूसरी जानिब था। अब वो पौधों और झाड़ियों की आड़ में दौड़ता जा रहा था। काफ़ी दूर तक जाने के बाद जब वो आदमी उसकी नज़रों से ओझल हो गए तो उसने दाएं हाथ पर भागना शुरू कर दिया। जल्दी वो उस कच्ची सड़क पर पहुंच गया था जिस पर आदमी आ रहे थे। कच्ची सड़क पर पहुंचते ही उसने अपनी मर्जी का एक ज़रा ढूंढा था और वो उस पर चढ़ता चला गया। उसको दरख्त पर चढ़े हुए
चंद ही मिनट हुए थे कि उसे वो तीनों आदमी अपनी तरफ बढ़ते नजर आए थे। वो तेज तेज कदम उठाते चलते आ रहे थे और ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। जब वो करीब पहुंचे तो D11 ने सुना कि उनमें से एक आदमी कह रहा था, ये जीप भी एन वक्त पर धोखा दे गई, वरना यूं पैदल ही टांगे ना तुड़वानी पड़ती। D11 ने सोचा कि कुदरत वाकई इस पर मेहरबान है, वरना जाहिर है कि जब तक वो खेत से बाहर निकलता जीप न जाने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा चुकी होती। अब वो तीनों एक दरख्त के एन नीचे खड़े थे। D11 ने एक आदमी को देखा जो दरख्त के बिल्कुल साथ खड़ा था। अचानक उस पर उसने छलांग लगा दी थी। वो दोनों एक दूसरे से उलझते हुए फर्श पर गिर पड़े थे। चूंकि ये सब कुछ D11 ने अचानक मंसूबे के तहत किया था और बाकी तीनों पर यह अफ्तार अचानक और खिलाफ तवक्का ही पड़ी थी, इसलिए इससे पहले कि वो संभलते D11 उछलकर खड़ा हो गया। इस आदमी की जिससे वो टकराया था मशीन गन उसके हाथ में थी। उसने मशीन गनों का फायर खोल दिया और उन आदमियों पर गोलियों की बारिश बरसाने लगी और उनमें से एक आदमी गोलियों की बारिश पर नाचने लगा था। दूसरा आदमी भी इंतहाई फुर्ती से औसान बहाल करते D11 की तरफ मशीन गन सीधी कर चुका था। पहले आदमी ने D11 पर मशीन गनें छीनने के लिए छलांग लगा दी थी। एक लम्हे का फर्क पड़ा था। D11 इस आदमी के धक्के से पीछे गिरा और मशीन गन की गोलियों की जद में वो खुद आ गया था। D11 ने जमीन पर ही कलाबाजियां खाते हुए मशीन गन का फायर खोल दिया था और फायर करने वाला आदमी भी फिजा में उछला और फिर रक्स करता हुआ जमीन पर जा पड़ा था। D11 अपने तीनों दुश्मनों को खत्म करने में कामयाब हो चुका था। वो तेजी से उठा और फिर उसने इन तीनों पर एक बार फिर गोलियों की बौछार कर दी थी। वो उनके जिंदा रह जाने के किसी भी इम्कान को खत्म कर देना चाहता था। जब उसे यकीन हो गया कि वो तीनों खत्म हो चुके हैं, वो तेजी से एक तरफ बढ़ा, बैग की तरफ लपका। जब उसने वो बैग उठाया, उसने इत्मीनान का एक सांस लिया था। ये बैग उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर निकाला था और वो उसमें कामयाब भी रहा था। उसने इन तीनों की तलाशी ली थी और इनकी जेबों का तमाम सामान अपनी जेबों में मुंतकिल कर चुका था। वो मशीन गन और बैग लिए तेजी से एक तरफ दौड़ा था। वो जल्द अज जल्द इस मकाम से दूर जाना चाहता था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि किसी भी लम्हे खिलाफ तवक्का कुछ भी हो सकता था। गो के हालात वाज़ेह नहीं हैं, मगर यूं महसूस होता है जैसे कोई भयानक तूफान साकिन सतह के नीचे करवटें ले रहा है। और ये एहसास सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हुकूमत के हर जिम्मेदार रुकन को है। और चंद मुहिब्बुल वतन अखबारात भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रहे हैं। सर सुल्तान ने परेशान कुन लहजे में कहा, क्या आप इस बारे में मजीद कुछ वजाहत नहीं कर सकते? वरना मुझे मजबूरन अपना तूफान पैमा आला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा अपना ईजाद करता है और इसीलिए तकरीबन बरअक्स नताइज देता है। इमरान अच्छा खासा संजीदा फिक्रा कहते कहते पटरी से उतरता चला गया। देखो इमरान, तुम्हारी आदत मुझे पसंद नहीं। तुम्हें दूसरे की परेशानी का कतई एहसास नहीं होता और तुम हर बात को हर मौका पर मजाक के रंग में ले जाते हो। सर सुल्तान के चेहरे पर नागवारी की सिलवटें उभर आई। मेरा एहसास पैमा कई बरसों से ख़राब है। वैसे आप हालात की वजाहत करें, मैं इस आले को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इमरान ने नीम संजीदा लहजे में जवाब दिया। ये तुम पैमा लेकर ये तुम पैमा के चक्कर में क्यों पड़ गए? सर सुल्तान ने उसकी बातों से आजिज़ आते हुए पूछा। पैमा मुखफ़्फ़फ़ है, पैमाने का, और आजकल मुल्क में पैमाने की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्दिश करने के को चक्कर खाना भी कहते हैं। इमरान ने बड़ी संजीदगी से सर सुल्तान के अल्फाज की वजाहत कर दी। सर सुल्तान खामोश रहे। वो भला इमरान से बातों में कहाँ जीत सकते थे, मगर अब उनके चेहरे पर नागवारी के आसार मिट चुके थे। आपने हालात की वजाहत नहीं की, इस दफ़ा इमरान ने इंतहाई संजीदगी से पूछा, और सर सुल्तान चौंक कर उसे देखने लगे। अब मैं हालात की क्या वजाहत करूँ? सर सुल्तान ने कुछ सोचते हुए कहा था। तो फिर इख्तिसार कर दें। इमरान ने उनकी बात काटते दोबारा शौख लहजे में कहा, और सर सुल्तान बेसाख्ता तौर पर हंस पड़े। तुम बाज नहीं आओगे। इनका लहजा शफकत से भरपूर था। बाज और सुर इकट्ठे नहीं आ सकते, एक परिंदा है और दूसरा दरिंदा। इमरान ने खट से जवाब दिया था। तुम देख रहे हो इमरान, मुल्क में अमन आमा का निज़ाम अबतर से अबतर होता चला जा रहा है। तमाम मुल्क में एकदम हड़तालों और तालाबंदियों और रोज़ बरोज़ किस्म किस्म के मुतालबात का एक तूफ़ान फट पड़ा है। वो सियासी पार्टियां जो हमेशा पाँचवें कालम के तौर पर काम करती थीं, इनकी सरगर्मियां एकदम तेज़ हो गई हैं और वो बाकायदा तौर पर सामने आ गई हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो चंद दिनों बाद मुल्क में एक तवील खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और जिसके नताइज मुल्क के मफाद कभी भी नहीं आ सकते। सर सुल्तान ने इमरान के फिक्रे को नज़रअंदाज करते हुए हालात की वजाहत कर दी। मगर ये सब कुछ क्यों शुरू हो गया है? इसकी बुनियाद क्या वाक़या बना है? इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदगी से सवाल किया।
یہی تو معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا خاصا صحیح نظام چل رہا تھا۔ گو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک کا نظام بہترین فلاحی نظام ہے، مگر حکومت دن بدن عوام کے مفادات کے لیے اصلاحات کر رہی تھی، اور اگر یہ طوفان بدتمیزی یوں نہ برپا ہوتا تو پھر میرے خیال میں چند سالوں بعد ہمارا ملک ایک بہترین نظام کا مالک ہوتا۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ کا ذاتی طور پر اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران نے سنجیدہ سے سوال کیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک اور خصوصی طور پر موجودہ حکومت کے خلاف ایک بھیانک سازش ہو رہی ہے، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سازش کے نتائج ہمارے ملک کے لیے انتہائی ہولناک ثابت ہوں گے۔ سر سلطان کی آواز قدرے بھرا گئی تھی۔ میں آج شی جنگ سے ملا تھا، اس نے مجھے جو رپورٹ دی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں نے آپ سے ملنے سے پہلے اس رپورٹ پر یقین نہیں کیا تھا، مگر آپ نے جو تفصیل بتائی ہے اس کی روشنی میں سوچا جائے تو وہ رپورٹ صحیح نظر آتی ہے۔ عمران کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا، اس کے چہرے پر سے اب حماقت غائب ہو چکی تھی، جیسے اس پر سراسر الزام ہو۔ ٹھوس اور کرا سنجیدگی اس کے چہرے کو محیط کیے ہوئی تھی۔ اوہ، کیا کہا؟ کیسی رپورٹ؟ ہاں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ تم سے شی جنگ کے متعلق پوچھتا۔ اس نے کسی اہم انکشاف کے لیے سیکرٹ سروس کے سربراہ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ سر سلطان نے حیرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ شی جنگ نے مجھے بتلایا کہ اس کے ملک کے مرکزی ریکارڈ روم سے ایسے کاغذات کی فوٹو اتاری گئی ہے جو ملک میں موجود باغی سیاسی عناصر کی رپورٹوں پر مشتمل تھے، اور وہ انہی کاغذات کی تلاش میں یہاں آیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی حرکت کی گئی۔ تو یہ بات ہے۔ خیر، تم اپنی بات مکمل کرو، پھر میں تمہیں اس بارے میں تازہ ترین اطلاع دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ پھر ان کاغذات کی چوری، یا پھر دوسرے لفظوں میں ان کی تفصیلات حاصل کرنا، دنیا کے کسی ملک میں قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دراصل یہ سرے سے کوئی سیکرٹ ہی نہیں ہوتا، مگر اسی لیے مجھے شی جنگ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ صرف ان کاغذات کے لیے باقاعدہ ایک مہم پر آ گیا، اور یہاں اسے اب تک اس سلسلے میں جو تکالیف اٹھانی پڑی ہیں میں ان سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو مجبوراً اس نے ہماری مدد طلب کی۔ میں نے یہی سوچا کہ شی جنگ ہمیں ان کاغذات کی تفصیل بتلانا نہیں چاہتا، مگر اب آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ شی جنگ کی بات صحیح ہے، اور شی جنگ کی حکومت کم از کم اس سلسلے میں زیادہ سمجھداری سے کام لے رہی ہے۔ پھر ان کاغذات میں ایسی کیا بات ہے جس کے لیے سیکرٹ سروس اتنی سرگرم عمل ہو گئی؟ سر سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو اب میں کیا سمجھاؤں؟ بس اتنا سمجھ لیں کہ جب کوئی نادیدہ طاقت ان باغی سیاسی عناصر کو بھرپور امداد دینا شروع کر دے تو یہ عناصر ملک میں کیا کریں گے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمران نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، اور میں اب سمجھا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ مگر بیٹے، ہر حکومت ایسے عناصر پر ہر وقت کڑی نظر رکھتی ہے، چنانچہ جب بھی کوئی طاقت انہیں ابھارنے کے لیے ان کی پشت پناہی کرنا چاہتی ہے تو حکومت اس طاقت کا بیچ ہی زمین میں نہیں پڑنے دیتی، چنانچہ یہ عناصر سوکھ کر رہ جاتے ہیں۔ سر سلطان نے بڑے شاعرانہ انداز میں جواب دیا۔ ان کا لہجہ اب پوری طرح عمر کے تجربے اور دانشمندی سے بھرپور تھا۔ آپ سیاست کو چھوڑ دیں، صرف سازش کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ میرے خیال میں اس تمام طوفان بدتمیزی کا منبع یہ سیاسی عناصر جنہیں اس وقت کسی نادیدہ طاقت کے پشت پناہی حاصل ہے، اور ان سیاسی عناصر کو ختم کیے بغیر یہ طوفان ختم نہیں ہو سکتا۔ عمران نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے اب کیسے وہ اتنے سنجیدگی سے سر سلطان سے سیاست جیسے بور موضوع پر بحث کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے بیٹے، حکومت چاہے تو آج ہی ان تمام سیاسی عناصر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، مگر یہ گرفتاریاں ان لوگوں کی کامیابی کا پیشخیمہ بن جائیں گی، اور یہ سیدھے سادے اور جذباتی عوام کے لیے ہیرو بن جائیں گے۔ پھر یہ طوفان پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لے گا۔ سر سلطان نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ گو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، آپ مت کریں گرفتار، میں اس طاقت کا پتہ کرتا ہوں جو ان عناصر کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران اب پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر میں نے جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا اس سلسلے میں تو بات مکمل ہی نہیں ہوئی۔ سر سلطان کو اچانک یاد آ گیا تھا، چنانچہ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا، فرمائیے سر بادشاہ سلامت۔ عمران نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر سر سلطان کا سلیس ترجمہ کیا تھا، اور سر سلطان کے چہرے پر عمران کے اس بے ساختہ فکرے سے پریشانیوں کی تمام گھٹائیں چھٹ گئی تھیں۔ ہونٹوں پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ شریر، ان لبوں سے بے ساختہ ایک ہی لفظ نکلا، اور پھر عمران لڑکیوں کی طرح لجا کر رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سر سلطان دوبارہ عمران سے مخاطب ہوئے۔ عمران بیٹے، وہ تازہ ترین اطلاع جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں آج ہی ہمارے دفتر کو ملی، جو تمہارے لیے خاص طور پر دلچسپی کا باعث ہوگی۔ سر سلطان حسب عادت پھر تمہید ماننے لگے تھے۔
تازہ اطلاع یہی تو نہیں کہ دوسرے ملکوں میں سورج مغرب کی بجائے مشرق سے طلوع ہوتا ہے؟ ارے اب معاف کیجیے، غلطی ہو گئی، سورج شمال کے بجائے جنوب۔ ارے اب، اور عمران نے مضبوطی سے منہ بند کر لیا تھا، جیسے زبردستی کسی چیز کو باہر نکلنے سے روک رہا ہو۔ چہرے پر خجالت کے آثار خاص طور پر نمایاں تھیں۔ آنکھیں کسی ایسے خوفزدہ بھیڑ کی طرح تھیں جیسے اس پر اچانک بھیڑیا نے حملہ کر دیا۔ اچانک یہ اطلاع کہ تقریباً دنیا کے تمام چیدہ ممالک کے سرکاری ریکارڈ روم سے ایسے تمام کاغذات کی تفصیل اتار دی گئی ہے جس میں ان ممالک کے باقی سیاسی عناصر کے متعلق تفصیلات موجود ہیں، اور یورپ کے چیدہ ممالک نے اس جرم کے خلاف ایک اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو قائم کر دیا ہے جو ان مجرموں کا سراغ لگانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ سر سلطان نے عمران کے مزاق کو نظر انداز کرتے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جرم کے لیے جو سرے سے جرم ہی نہیں، یورپین ممالک نے علیحدہ ادارہ قائم کر دیا ہے۔ عمران نے سوال کیا تھا۔ وہ اسے بے حد اہمیت دے رہے ہیں۔ گو بظاہر یہ جرم نہیں، مگر ان کے خیال کے مطابق آگے چل کر کوئی بھیانک جرم بھی ہو سکتا ہے۔ اس ادارے میں 10 معروف ترین سیکرٹ ایجنٹ شامل ہیں جو وسیع اختیارات سے اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ گو وہ کاغذات صرف یورپین ممالک کے ہی چرائے گئے ہیں، مگر عمران نے سوال کیا تھا۔ گویا کاغذات صرف یورپین ممالک کے چرائے گئے؟ عمران نے سوال کیا۔ نہیں، ایسی رپورٹیں ایشیا کے ممالک سے بھی ملی ہیں۔ اس کا واضح ثبوت شی چنگ کا بیان ہے، اور آج میں نے رپورٹ ملنے پر جو تحقیق اپنے سیکرٹ آفس میں کی، اس نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا کہ ہمارے اس قسم کے کاغذات کی بھی فوٹو کاپیاں اتار لی گئی۔ سر سلطان نے تفصیل سے بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یورپین ممالک ان بے جرم مجرموں کو پکڑ کر صحرا اپنے سر باندھنا چاہتے ہیں۔ عمران کا چہرہ کسی نامعلوم جوش سے تمتما اٹھا تھا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ بے فکر رہیں، یہ صحرا ان کے بجائے آپ کے سر پر بندھے گا۔ اوہ، مگر آنٹی کو مت بتلائیے گا، ورنہ جوتیاں مار مار کر میری کھوپڑی پھوڑ دیں گی۔ عمران ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری آنٹی کہاں سے آ ٹپکی؟ سر سلطان حیران ہو گئے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں سے آ ٹپکی، آم کے درخت سے یا جامن کے درخت سے؟ بہرحال میرا اشارہ آپ کے سر پر صحرا بندھنے کی طرف سے تھا، عمران نے شرارت آمیز لہجے میں مسکراتے کہا۔ اور سر سلطان عمران کا مطلب سمجھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ ہمیں تو تمہارے صحرے کی فکر ہے عمران، سر سلطان نے بزرگانہ شفقت سے جواب دیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، کسی شاعر کو پکڑ کر اسے چائے کی ایک پیالی پلاتا ہوں، اور ایک کے بجائے 2 صحرے تیار ہو جائیں گے۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر میں حکومت کو کیا رپورٹ دوں؟ سر سلطان بھی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ انہیں یقین دلا دیں کہ جلد ہی یہ طوفان بدتمیزی ختم ہو جائے گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس نادیدہ ہاتھ کو کاٹ ڈالوں، عمران نے جواب دیا تھا۔ عمران بیٹے، سوچ لو، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم تفتیش کرتے رہو اور یہاں ملک کی کایا ہی پلٹ جائے۔ سر سلطان نے اپنا خدشہ آخر کار ظاہر کر ہی دیا تھا۔ میں کایا پلٹنے ہی نہیں دوں گا۔ کایا بیچاری کی کیا طاقت ہے کہ پلٹ جائے؟ سیدھا نہ کر دوں گا اسے، عمران نے کہا تھا، اور پھر سلام کر کے تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وکٹر ہاگو کافی دیر سے اس نوجوان کے حرکات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نوجوان کے حرکات سے شدید بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ وکٹر ہاگو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اپنے ملک کا مایہ ناز سیکرٹ ایجنٹ تھا، اور آج کل ISSB کے تحت کام کر رہا تھا۔ 2 دنوں کی شدید محنت کے بعد بھی وہ اب تک مجرموں کے خلاف کوئی کلو حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کہاں سے کلو حاصل کرے جو مجرموں تک پہنچانے میں مدد دے۔ مجرم اتنی خفیہ طور پر کام کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پیچھے ہلکا سا نشان بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے چیدہ سیاسی عناصر کی دن رات نگرانی کی، مگر کوئی بھی آدمی اسے مشکوک نظر نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر وہ آج کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے اس کیفے میں آ گیا تھا، مگر یہاں اس نوجوان کے حرکات نے خواہ ہی اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ نوجوان واقعی مشکوک بھی ہے یا نہیں کہ اس نے اچانک نوجوان کو بری طرح چونکتے ہوئے دیکھا، اور پھر نوجوان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظریں بھی کیفے کے مین گیٹ کی جانب اٹھ گئی تھی۔ کیفے سے ایک شعلہ جوالا اندر داخل ہو رہی تھی۔ تیز نارنجی رنگ کے اسکرٹ میں ملبوس یہ حسینہ واقعی اس قابل تھی کہ اسے دیکھ کر آدمی چونکنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لڑکی نے چند لمحوں تک دروازے میں کھڑے ہو کر ہال پر ایک تائرانہ نظر ڈالی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں
وکٹر کے مطلوبہ نوجوان پر پڑی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس میز کی جانب بڑھنے لگی اور وکٹر کا جی چاہا کہ اس بھرے بڑے کیفے میں ہی اپنے گالوں پر چانٹے رسید کرنا شروع کر دے۔ یہ تو کوئی محبت وغیرہ کا چکر تھا اور وہ خواہ مخواہ اتنی دیر سے اس نوجوان کے متعلق سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ لڑکی نوجوان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی، مگر دوسرے لمحے وکٹر ایک بار پھر چونک پڑا۔ مبہم سے خدشات نے اس کے ذہن میں دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ یہ محبت کی بجائے کوئی اور ہی چکر تھا۔ اسی لمحے اس نے ان دونوں کو بیک بک کرسیوں سے اٹھ کر کیفے کے بائیں جانے کونے میں بنے ہوئے ایک پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ لڑکی آگے آگے تھی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ نوجوان بڑے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ ایک کیبن کا پردہ ہٹا کر دونوں اندر داخل ہو گئے اور پھر پردہ برابر کر دیا تھا۔ وکٹر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا رخ بھی ان کیبن کی جانب تھا۔ اس نے ان کے دائیں طرف والے کیبن کا پردہ اٹھا کر دیکھا، مگر دوسرے لمحے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں بھی ایک جوڑا رنگرلیوں میں مصروف تھا۔ اب اس نے بائیں طرف والے کیبن میں قسمت آزمائی کی تھی۔ اتفاق سے وہ کیبن اسے خالی ملا۔ وہ جلدی اندر داخل ہو کر دونوں کیبنوں کے درمیان دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ وسکی وسکی اس نے ویٹر کی شکل دیکھتے کہا اور ویٹر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی پوری توجہ ساتھ والے کیبن کی گفتگو پر لگی ہوئی تھی۔ باوجود پوری طرح متوجہ ہونے کے وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالتا، ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے آرڈر کا سامان میز پر رکھ دیا تھا۔ اب جاؤ اور جب تک میں خود نہ بلاؤں اندر مت آنا، وکٹر نے سخت لہجے میں کہا اور ویٹر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے اس نے کوٹ کے کالر میں لگی ہوئی پن نکالی اور درمیانی ہارڈ بورڈ کی دیوار میں گھونپ دی تھی۔ جب پن کے سرے کے علاوہ باقی تمام پن اس دیوار میں گم ہو گئی تو اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتلی سی تار نکال کر اس کا ایک سرا اس پن کے سرے کے ساتھ لپیٹ دیا تھا اور اس دوسرے سرے پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو کان کے پاس لگا لیا تھا۔ اب اس کے کان میں کیبن میں ہونے والی سرگوشیوں کی آوازیں قدرے صاف سنائی دینے لگی۔ یہ اس کا اپنا ایجاد کردہ محکامی ڈکٹا فون تھا۔ گو آواز بالکل صاف نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ آواز کی لہریں جب پن کی نوک سے ٹکرا کر اس کے تار کے ذریعے اس کے کانوں میں پہنچ جاتی تو اس کے سرے پر لگا ہوا بٹن جو اس نے کان میں اٹکایا ہوا تھا ایک جدید ترین ریسیور تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے D11؟ اب جبکہ ہم عملی قدم اٹھا چکے ہیں اور ہمارا ایک مشن کامیابی کے قریب ہے، تو اب واکر گروپ پول سے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ یہ اس لڑکی کی آواز تھی۔ لہجہ بے حد سخت مگر تشویش کی ہلکی سی جھلک لیے ہوئے تھا۔ مدام، جہاں تک میرا خیال ہے، واکر گروپ ڈبل کراسنگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں پھنسا کر خود علیحدہ ہونا چاہتا ہے تاکہ حکومت سے سودا کر کے اپنے لیے مراد حاصل کرے اور ہمارے خاتمے کا بھی بندوبست کر لے۔ نوجوان نے بے حد مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، واکر سے میری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے آدمی نے غلط خبر پہنچائی۔ مدام کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ یہ ناممکن ہے مدام، میرا آدمی انتہائی بااعتماد ہے۔ آج تک اس نے کوئی غلط خبر نہیں دی۔ پاک ایشیا میں بیگ نمبر 2 جب اتفاق سے واکر گروپ نے حاصل کر لیا تھا تو اسی آدمی نے ہماری ٹیم کو اس کی اطلاع دی تھی، جس کی وجہ سے آخر کار ہم وہ بیگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ D11 نے اپنے آدمی کی سابقہ خدمات بتلاتے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پھر پول کے دوسرے سربراہوں کو بھی اس کی حرکت سے باخبر کر دیا جائے تاکہ مل کر اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے۔ مادام نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، ویسے آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں مادام، میری رائے یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو فی الحال اس بات کی اطلاع نہ دیں۔ D11 نے ڈرتے ڈرتے کہا، کھل کر بات کرو، معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ میں ہر رائے سننا پسند کروں گی، مادام نے نرم لہجے میں کہا۔ مادام، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پول میں شامل کسی پارٹی پر بھی اعتماد نہیں۔ میرا خیال ہے کہ پول میں شامل تمام پارٹیاں اپنی جگہ ڈبل کراسنگ کر رہی۔ D11 نے جواب دیا تھا۔ باقی اس کے اگلے حصے میں۔